बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अकराम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ राजा तसद्दुक। अपने यूट्यूब चैनल राजा तसद्दुक में वेरी वार्म वेलकम। अपने पूरे मुर्शद हब में आज तक आपने देखा होगा कि हम अल्लाह ताला की तालीमात अपने नबी आखिरुज़्ज़मां सरवर कौनैन अकायद दो जहां और रहमतुल लिल आलमीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र, उनकी तालीमात और उनके बारे में गुफ्तगू करते हैं। हमारी कोशिश होती है कि हम इश्क़ मुस्तफ़ा, मोहब्बत मुस्तफ़ा और अदब मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात करें और उसके बारे में तालीमात दें। गुज़श्ता चंद वीडियोज़ में मैंने कुछ ऐसी शख्सियात से भी आपकी मुलाकात कराई जो इस बारे में बेपनाह काम कर रहे हैं। इस बार मेरी ख्वाहिश है कि मैं एक आलमगीर शोहरत की हामिल एक आशिक़ रसूल का जिक्र करूं जो हमारे साबिक़ सदर मुमलिकत जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक साहब हैं। और इस वीडियो के दूसरे हिस्से में उन्हीं की शख्सियत के ऊपर मज़ीद बात करने के लिए उनके बड़े बेटे मोहतरम एजाजुल हक साहब हमारे साथ होंगे। नाज़रीन इकराम, 1980 में मरकजी सीरत कॉन्फ्रेंस इस्लामाबाद में जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक साहब बहैसियत सदर मुमलिकत मेहमान ख़ुसूसी थे। दौरान तकरीर, दौरान खिताब उन्होंने सामईन और नाजरीन को एक ही तलकीन की कि हर फारग वक्त में दुरूद शरीफ पढ़ा करें और उसकी फजीलत बयान करते हुए उन्होंने कहा कि दुरूद शरीफ तमाम मुश्किलों को, परेशानियों को और बंद रास्तों को खोल देता है और दुरूद शरीफ की करामात से ऐसी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसका इंसान तसव्वुर भी नहीं कर सकता। वो अपना एक पुराना वाक़या सुना रहे थे कि वो एक दफ़ा मस्जिद नबी हाजिर हुए। रात को 9-10 बजे का वक़्त था। उस वक़्त मस्जिद नबी के दरवाजे बंद हो जाया करते थे। वो बाहर बैठ के बहुत परेशानी की हालत में ज़ारो कतार रोने लगे और दिल ही दिल में आकाए दो जहां से बात करने लगे कि मैं तो आपको सलाम करने, आपसे मुलाकात करने, आपके ज़्यादा से ज़्यादा करीब बैठने के लिए हाजिर हुआ था, लेकिन दरवाजे बंद हैं, बताएं मेरा क्या कसूर है। इसी दौरान उनके शोल्डर पर किसी ने हाथ रखा। उन्होंने पलट के देखा तो वो साहब पूछ रहे थे कि क्या आप मस्जिद के अंदर जाना चाहते हैं? तो आपने कहा जी बिल्कुल, मेरी यही ख्वाहिश है। उन्होंने एक बंदे को बुलाया, वो गार्डमन गार्ड या की होल्डर था। खैर दरवाज़ा खुला, ये दोनों अंदर चले गए और फिर जाली मुबारक के पास बैठ गए और फजर की नमाज तक वहीं बैठे रहे और राज़ो न्याज की बातें होती रहीं। इसी बारे में कहा गया है, जो शाह मदीना को लजपाल समझते हैं, दामान तलब होकर, दामान तलब भर कर महफिल से वो जाते हैं और महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं। आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। और यह हकीकत भी यही है कि जब सरकार का बुलावा हो तो कोई रोक नहीं सकता। हर कोई आता है और अपने दिल की और अपने मन की बातें करता है। कारी खुशी मोहम्मद अल-अज़हरी साहब हमारे मुल्क के बहुत बड़े कारी थे। हमारे सदर मुमलिकत जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक शहीद साहब उनसे बेपनाह मोहब्बत करते और उनसे दोस्ती थी उनकी। और जब वो बिलखुसूस सऊदी अरेबिया जाते तो उन्हें साथ लेकर जाते। इत्तेफाक से मेरे भी उनके बहुत अच्छे मरासम थे। एक दफ़ा उनका मुझे फ़ोन आया कि अब जब मेरे पास आओ तो एक टोपी और एक तस्बीह लेकर आना। मैं इन्हीं हदायत के मुताबिक उनके पास हाजिर हो गया तो उन्होंने बताया कि कुछ हफ्ते पहले मुझे जनरल साहब के साथ मदीना शरीफ हाजिर होने का मौका मिला। आप सब जानते हैं कि जब वो वहाँ पर जाते हैं तो वो वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन उनके लिए खुसूसी तौर पर रोज़ा रसूल के दरवाज़े खोल देते हैं और जहाँ तक मैक्सिमम रसाई हो सकती है वहाँ तक जनरल साहब जाते हैं और अपने साथियों को भी लेकर जाते हैं। इस दफ़ा जब हम उनके साथ गए तो पहले तो उन्होंने बताया कि जनरल साहब
किस तरीके से एंटर होते हैं। तो वो बताने लगे कि जनरल साहब दरवाजे पर पॉइंट ऑफ एंट्री पर जाके बैठ जाते हैं और फिर रेंगने वाले अंदाज में घुटनों, कोहनियों और हाथों की मदद से अंदर जाते हैं। वहां पर एक मखसूस जगह पर बैठ जाते हैं, फिर कितना वक्त लग जाए कोई परवाह नहीं, और फिर उसी अंदाज में ना उनकी पुश्त उस तरफ होती है और ना वो खड़े होते हैं, उसी अंदाज में वापस आते हैं। तो वहां पर जो तबरुकात होते हैं उनसे मैंने टोपी और तस्बीह को मस किया है, और मैंने इसलिए आपको ताकीद की कि आप ये चीजें लेके आएं कि आप भी इनसे मस कर लें, आप भी फैज़याब हो जाएं और आइंदा अपनी इबादत के लिए इन चीजों का इस्तेमाल करें। नाज़रीन इकराम, इस्लामाबाद मेरा आना जाना होता है और दूसरे तीसरे हफ्ते में कोशिश ये होती है कि मैं बरी इमाम सरकार के मज़ार पर हाजिरी दिया करूं। एक दफा मैं वहां पर गया, दुआ पढ़ी, कुछ देर रहा, और जब वहां से निकला तो एक बुजुर्ग से मुलाकात हुई। वो वहीं बरी इमाम सरकार के मज़ार के मुज़ाफ़ात में रहते हैं और उनसे मेरी पहले भी कुछ मुलाकातें थीं। उन्होंने चाय की दावत दी। मैंने बखुशी उनके साथ बैठ के एक जगह पर हम चाय पीने लगे तो कहने लगे कि मैं आज आपको एक दिलचस्प बात सुनाता हूँ। ये चंद माह कबल की बात है। रात का कोई 1:30-2 बजे का टाइम था तो मेरे मुलाजिम ने मुझे जगाया और कहा कि एक मेहमान आपसे मिलने आए हैं। मैं बड़ा हैरान कि इस वक्त, रात के इस वक्त कौन हो सकते हैं। बहरहाल मैंने हदायत की कि उन्हें ड्राइंग रूम में बिठाएं। मैं जब ड्राइंग रूम में गया तो देखा तो जनरल ज़ियाउल हक साहब थे, और आपकी याद आने के लिए बताता चलूं कि ये जनरल ज़ियाउल हक साहब की शहादत के बहुत बाद का वाक़या है। तो उन्होंने बहुत शुक्रिया अदा किया कि आप तशरीफ लाए। तो उन्होंने बैकग्राउंड बताते हुए कहा कि आज मैं बरी इमाम सरकार के पास मुलाकात के लिए हाजिर हुआ था, और चूंकि आपसे पुरानी शनासाई है तो यहाँ पर आकर आपसे मुलाकात न करना ज्यादती थी, चुनांचे मैंने कहा मैं आपसे मिलता चलूं। वो हार्डली 5-10 मिनट बैठे और कहने लगे कि मैं आप जाना चाहूंगा। जब मैं उन्हें रुखसत करने के लिए बाहर गया तो वो एक दरमियानी सी गाड़ी पर थे, और मैंने हैरत से देखा कि उनकी गाड़ी की पिछली सीट पर और अगली सीट पर काफी चादरों का ढेर लगा हुआ था। तो मैंने उनसे पूछा कि ये चादरें किस मकसद के लिए हैं। तो उन्होंने कहा कि यही नहीं है, डिग्गी भी भरी है। तो मैंने कदरे हैरत से पूछा कि मेहरबानी करके ये जरा बताएंगे कि ये सारा क्या मामला है। तो कहने लगे कि कभी आप रात गए, चौराहों में जाएं, सड़कों पर जाएं, वीरानों में जाएं, बागात में जाएं, तो आपको बेशुमार बेसहारा ऐसे लोग मिलेंगे जिन बेचारों के पास चादर तक ओढ़ने के लिए नहीं है। चुनांचे मुझे ये हुक्म मिला हुआ है कि मैं ऐसे तमाम लोगों को ओढ़ने के लिए कम से कम चादर दे दूं ताकि वो सर्दी से बच सकें। ये उनकी शख्सियत का एक और पहलू था। नाज़रीन मोहतरम, जनरल ज़ियाउल हक साहब इस मुल्क को एक इस्लामिक स्टेट बनाना चाहते थे। वो यहाँ पर इस्लामिक लॉज का एनफोर्समेंट और इम्प्लीमेंटेशन चाहते थे। उनकी ख्वाहिश थी कि जो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात हैं उसको यहाँ पर इन प्रैक्टिकल शेप लगाया जाए। लेकिन उनके रास्ते में रुकावटें भी बहुत थी, और फिर उनके साथ जो कुछ हुआ उसका उनको अंदाजा भी था, और उनके ज़हन में ये बात बिल्कुल ऐसे चल रही थी, मेरे सब अजीज छूटे, सभी यार भी तो रूठे, कहीं तुम ना रूठ जाना, मदनी मदीने वाले। वो उनके दिल में हर वक्त यही कमिटमेंट होती थी कि अल्लाह करे ऐसा ही हो। नाज़रीन मोहतरम, अगर हम पाकिस्तान की तारीख से लेके अभी तक देखें तो कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह को अलग करते हुए आज तक किसी सदर का, किसी वज़ीर आज़म का या किसी चीफ एग्जीक्यूटिव का इस तरह का जनाजा नहीं हुआ जो अल्लाह ताला ने जनरल ज़ियाउल हक साहब को नसीब किया। इस तरह शान से रुखसती किसी की नहीं हुई जैसे उनकी हुई, और जिसमें दुनिया भर की शख्सियात
दुनिया भर के अकाबरीन, दुनिया भर के आलम, दानश्वर सब मौजूद थे। ये आपने अपनी आंखों से देखा हुआ है, और जो कम उम्र लोग हैं अगर उन्होंने नहीं देखा तो उन्होंने मीडिया की मदद से देख लिया होगा। मुझे फैसल मस्जिद भी जाना आना होता है, जहाँ पर जनरल ज़िया-उल हक साहब की कब्र है, उनका मज़ार है। वहाँ पर जाने के दो वजूहत हैं कि एक वहाँ पर इस्लामिक यूनिवर्सिटी का हेडक्वार्टर है और वहाँ पर मुख्तलिफ फंक्शन की वजह से जाना होता है। CDA की कैलकुलेशंस के मुताबिक वहाँ पर आम दिनों में तकरीबन 2,500 से 3,000 लोग जाते हैं, और उसमें इस्लामिक यूनिवर्सिटी, फैसल मस्जिद और दीगर दफातर के काम करने वाले लोग शामिल नहीं हैं, और छुट्टियों में यह तादाद डबल से भी ज़्यादा हो जाती है। और इनमें तकरीबन 80% ऐसे लोग हैं जो जनरल ज़िया-उल हक साहब के मज़ार पर भी जाते हैं, वहाँ पर भी दुआ करते हैं, वहाँ बैठ कर दुरूद शरीफ भी पढ़ते हैं और वहाँ पर कुछ वक्त भी गुजारते हैं। कुछ अर्सा कबल मुझे वहाँ जाना हुआ, मैंने दुआ पढ़ी और उसके बाद जब मैं बाहर आने लगा तो वहाँ कुछ लोग बैठे हुए थे, उनमें से एक साहब उठे, मुझे अंदाज़ा तो नहीं हुआ, लेकिन जब मैं बाहर आके जूते वूते पहन रहा था तो उन्होंने मुझे कहा कि आप फलां साहब हैं जो कॉलम भी लिखते हैं और जिनका एक चैनल भी चलता है। तो मैंने कहा जी बिल्कुल। कहने लगे कि मैं तसव्वुफ के कालमों से बहुत इम्प्रेस हूँ, आपके वीडियो से मैं बहुत इम्प्रेस हूँ, आज मैं आपको एक ख़ास वाक़या बताना चाहता हूँ। तफसील बताते हुए कहने लगे कि मैं यहाँ पर एक ख़ास अकीदत के तहत आता हूँ, और मेरे से भी यही सवाल किया तो मैंने कहा कि मेरी भी एक ख़ास अकीदत है और मैं उसी वजह से आता हूँ। कहने लगे कि मैं यहाँ आकर दुरूद शरीफ पढ़ता हूँ और दुआ करता हूँ। कहने लगे कि एक दिन मैं यहाँ से गया, शाम का खाना खाया, नमाज पढ़ी और रात को ये सोचते हुए सो गया कि अल्लाह ताला इतनी उम्र हो गई है, अभी तक ना उम्रा कर सका हूँ ना हज कर सका हूँ। उसकी वजह शायद ये है कि मेरे पास बंदोबस्त नहीं है, मेरे वसाइल नहीं है। कहने लगे कि इन्हीं ख्यालों में मैं सो गया। नाज़रीन किराम, ये जो मैं वाक़या बताने जा रहा हूँ ये मैं आप पे छोड़ता हूँ कि आप इस पर यकीन करें या ना करें, और फ़र्ज़ करें कोई बहुत ही मजबूरी हुई तो मैं इन साहब से मुलाकात भी करवा सकता हूँ। वो बताते हैं कि मैं सो गया, रात को ख्वाब में क्या देखता हूँ कि जनरल ज़िया-उल हक साहब एहराम बांधे तशरीफ लाते हैं और उनके हाथ में एक बैग है। वो मुझे जगाते हैं और मुझे कहते हैं बैग देखे कि जाओ वॉशरूम में जाओ, तैयार हो के आओ, और ये एहराम है, ये एहराम बांध के आओ। मैंने ऐसा ही किया। उसके बाद वो मुझे लेके साथ चल पड़ते हैं। तो क्या देखता हूँ कि हमने उम्रे के तमाम मराहिल मुकम्मल कर लिए हैं। इस तरह मैंने ज़िंदगी का पहला उम्रा जनरल ज़िया-उल हक साहब की बदौलत किया। जब ये काम मुकम्मल हो गया तो कहते हैं अभी ये काम और बाकी है। मैं साथ हो लिया तो उसके बाद वो मुझे अपने नबी पाक जनाब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कचहरी में ले गए, और ये मेरे लिए ज़िंदगी का सबसे बड़ा एजाज़ था कि मैंने उस कचहरी में भी शिरकत की और उसका सेहरा भी जनरल ज़िया-उल हक साहब के साथ बस जाता है। नाज़रीन मोहतरम, जनरल ज़िया-उल हक साहब बहसियत मुसलमान, बहसियत एक आशिक़ रसूल और बहसियत एक मुस्लिम उम्मा के लीडर कैसे थे, उनकी क्या कंट्रीब्यूशन थी, उनका क्या किरदार था, इसके ऊपर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ उनके बड़े बेटे साबिक वफाकी वज़ीर मोहतरम एजाज़ुल हक साहब तशरीफ़ रखते हैं। अब हम उनके साथ इस वीडियो के दूसरे हिस्से में तफसीली गुफ्तगू शनीद करेंगे। उम्मीद है आप आखिर तक हमारे साथ रहेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बात हो रही है साबिक सदर पाकिस्तान जनरल मोहम्मद ज़िया-उल हक साहब की, साबिक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, साबिक चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर एंड साबिक चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री। इस वक्त उनके बड़े बेटे एजाज़ुल हक साहब हमारे साथ हैं। सर, आपकी अपने वालिद साहब के साथ तवील एसोसिएशन रही है माशाल्लाह। आपने उन्हें बहसियत एक इंसान और एक मुसलमान कैसा पाया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
دیکھیں جب آپ جنزولق شہید کا نام لیتے ہیں، میں تو ان کے مطلب بہت قریب ان دا سینس کہ ان کی اولاد میں سے ہوں، لیکن دو چیزیں سامنے آتی ہیں کہ ایک تو وہ بڑے سچے مسلمان تھے، اور دین کے حوالے سے مطلب ان کی نسبت، ان کی پہچان ہی چاہے پاکستان میں ہو یا مسلم ممالک میں ہو یا ویسٹرن ممالک میں ہو، وہ اسی حوالے سے تھی کہ وہ ایک اسلام کے سپاہی تھے، اور جو اسلام سے محبت ہے ان کے اندر کوٹ کوٹ کے بھری تھی۔ وہ آگے چل کر میں آپ کو تھوڑا بہت ان کا بیک گراؤنڈ اور کس طرح سے وجوہات کیا تھی اور کس طرح سے اس طرح ان کا رجحان ہوا۔ اور دوسری پہچان ان کی یہ تھی کہ یہ ایک سپاہی تھے، پاکستان کے تحفظ کے لیے افواج پاکستان کے ساتھ ان کا تعلق تھا۔ اور جو کریڈٹ اگر آپ کوئی دے ان کو اس حوالے سے کہ جب پاکستان کے اندر شراب پہ پابندی نہیں لگی تھی تو ان کے متحد جتنے یا ڈیو تھی یا جتنا معاملات تھے وہاں پہ انہوں نے خود ہی پابندی لگا دی، ٹھیک ہے نا۔ یہ ان کی ایک تھی۔ حالانکہ مجھے یاد ہے کہ شروع میں جب وہ میجر تھے، کرنل تھے، تو یہ چیز عام تھی، لیکن اس وقت ان کے بس میں نہیں تھا کہ وہ کرے۔ جیسی ان کو اتھارٹی ملی، پہلا کام جو انہوں نے کیا کہ اس پہ پابندی لگائی، اور پھر آگے چل کر پھر حکومت کو بھی پابندی لگانی پڑ گئی۔ تو ایک تو یہ کہ بچپن سے ہی ان کا یہ رجحان تھا۔ میری دادی نے بھی ہمیں بتایا، کیونکہ وہ کافی عرصے تک زندہ رہی، 1991 میں یا 91 میں ان کا انتقال ہوا جب میں وزیر تھا، مجھے یاد ہے۔ تو ان سے ہم بڑے قصے سنتے رہتے تھے کہ وہ میرے جو دادا تھے، ان کو مجھے بالکل ان کی یاد نہیں ہے کیونکہ میں بچپن میں فوت ہو گئے تھے، اور وہ جو ان کا جاب تھا وہ GHQ کے ساتھ منسلک تھا، انڈیا میں بھی یہاں بھی۔ یہاں تو خیر میرے خیال میں وہ ریٹائر ہو چکے تھے جب آئے تھے، لیکن انڈیا کے اندر تو وہ بڑے دیندار اور نمازی پرہیزگار مولوی اکبر علی کہا جاتا تھا ان کو۔ اکبر علی ان کا نام تھا، مولوی اکبر علی کہا جاتا تھا۔ تو بچپن سے انہوں نے کچھ نرمی اور کچھ سختی، یعنی میرے دادا میں اور میرے والد میں فرق یہ تھا کہ میرے دادا نے سختی سے ان کو، بچوں کو لگایا، اور وہ ایسی کوٹ کوٹ کے ان کے اندر بھر گیا کہ میرے تمام یعنی جو جنرل صاحب کے بھائی اور بہنیں تھے ان کا تعلق مطلب دین کے ساتھ، نمازوں کے ساتھ، تہجد کے ساتھ ایک ایسا بچپن سے شروع ہو گیا تھا کہ جس کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا۔ پھر 2-3 واقعات ان کی زندگی کے کہ فوج میں جانے کا بڑا شوق تھا ان کو، تو 1945 دوسری جنگ لگی ہوئی تھی تو ان کو موقع مل گیا فوج میں جانے کا۔ تو ابھی وہ بہت جونیئر یعنی کہ کیڈٹ ہی تھے میرے خیال میں اس وقت، یا پہلی یونٹ میں گئے تھے انڈیا کے اندر۔ تو 2 چیزوں کا انگریزوں نے بڑی سختی سے کہا ہوا تھا۔ ایک تو افسر یہ ہے کہ وہ اپنے شلوار قمیض میں باہر نہیں نکل سکتے تھے، یعنی کہ فارمیشن میں نہیں جا سکتے تھے، کمرے میں آپ پہنے پڑھے نماز۔ اور دوسرا یہ کہ کھلے عام تبلیغ وغیرہ پہ بھی تھوڑی بہت پابندی تھی۔ تو عید کی نماز پڑھی جنرل صاحب نے، اور اپنے متحد جو تھے سپاہی وغیرہ ان کے وہاں بیرکوں میں چلے گئے اور سب سے جا کے عید میں لی۔ خیر یہ بات اس وقت تو کسی نے کچھ کہا نہیں، لیکن ان کا جو سینئر تھا انگریز افسر، اس کو جب پتہ لگا تو اس نے بڑا اس کا نوٹس لیا اور ان کو بلایا، اور ایک قسم کا تقریباً کہا جی کہ فوج سے ایسے لوگوں کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، اور ان کو پھر ریپرمانڈ کر کے تو یہ کیا کہ اس یونٹ سے ان کو دوسری یونٹ میں بھیج دیا کہ وہ آج آ کے شاید یہ اس قسم کے کام نہیں کرے گا۔ تو دوسرا یہ جو ہمارے ہوش ہم نے سنبھالا تو اس وقت مطلب کہ صحیح جو انسان کہے نا کہ مجھے اب میں ہوش آیا، اب میں دیکھ سکتا ہوں ساری چیزیں، تو میجر کے حوالے سے یہی گھر میں جہاں ہم انٹرویو کر رہے ہیں تو یہاں سے انہوں نے یہ قاری سید الرحمان ہوا کرتے ہیں جو کامران مارکیٹ والی مسجد ہے، پیدل جانا، نماز پڑھنے، واپس آنا۔ پھر میں نے دیکھا کہ اپنے دوستوں کو جو ان کے ساتھ کے تھے، میجر تھے اس وقت میرے والد،
ان کو ہر وقت نماز پڑھا کرو، نماز پڑھا کرو، نماز پڑھا کرو. یہاں تک میں نے ان کو دیکھا کہ بڑے ہی قریبی دوست ان کے بعد میں گورنر بھی بنے، فوجی تھے، بڑے اچھے عہدوں پہ رہے وہ، کہ ان کو بٹھا کے نماز پڑھنی سکھائی اور پھر ان کو سائیکل پہ بٹھا کے قاری صاحب کی مسجد میں لے جایا کرتے تھے اور ان کو بتاتے تھے طریقہ کہ پاؤں اس طرح رکھنا ہے، جب آپ نے بیٹھنا ہے نیچے زمین پہ بیٹھنا ہے تو اس طرح رکھنا ہے. اور وہ مجھے اس لیے یاد ہے کہ میں ساتھ جایا کرتا تھا تو میں دیکھا کرتا تھا. انہوں نے ہمیں کبھی بہن بھائیوں کو سختی نہیں کی. یعنی یاد ہے بچپن میں کئی دفعہ نماز نہیں پڑھی، کبھی کھیل رہے ہیں، کبھی کچھ کر رہے ہیں، تو ہفتے میں 2 یا 3 مرتبہ جب نماز پڑھ کے ہٹتے تھے تو پوچھ لیتے نماز پڑھی. تو وہ شرمندگی کے حوالے سے ہم پڑھ لیا کرتے تھے کہ بھئی ہاں چلو اب پوچھا جائے گا تو کہہ دیں گے ہاں جی میں نے پڑھی. وہ بچے ہوتے ہیں نا بڑے شوق سے، ان کو شوق ہوتا ہے. تو اس طرح ہمارے گھر میں بھی تقریباً تمام بہن بھائیوں کو ایک ایسی عادت پڑ گئی کہ نماز کی پابندی اور خیر روزہ، صوم و صلات جس کو کہتے ہیں تو وہ تو. اور پھر جب میرے والد کرنل بنے تو اس وقت بھی 2 چیزیں ان میں بڑی نمایاں تھی. ایک تو یہ کہ عاجزی ان کی ساری، جس کی وجہ سے وہ پہچانے جاتے ہیں. اور بہت مرتبہ ایسا ہوا کہ اپنا جا رہے ہیں، یونٹ میں جا رہے ہیں، تو جب وہ ڈانگری پہن لی جو کہ مطلب ریک ویک نہیں لگا ہونا، تو سائیکل پہ بھی بہت شوق تھا جانے کا. تو کئی دفعہ ایم پی والا بھی روک لیا کرتا تھا کہ افسر ہے. تو کبھی انہوں نے نہیں کہا کہ میں بتاؤں کہ میں کرنل فلانا ہوں. انہوں نے کہا اچھا میری غلطی ہے، یہ سائیکل اس طرح چلاؤ، یہ یوں کرو، یہ یوں کرو. پھر ان کو وہاں بھی جو یونٹ کے لوگ تھے نا کہ نماز کے حوالے سے، دین کے حوالے سے ان کو بھی لگا دیتے تھے. نماز میں چلے جانا، یونٹ میں دیکھنا کون نماز پڑھ رہا ہے، کون نہیں پڑھ رہا، جو نہیں پڑھ رہا اس کو خاموشی سے بتانا، پابندی کروا دینی. وہاں بھی ان کو میرے والد کو بھی کئی لوگوں نے مذاق میں مولوی کہنا شروع کر دیا. دوستوں نے، قریبی دوستوں نے بھی کہنا شروع کر دیا. یونٹ میں سارے بابا کہا کرتے، چاہے وہ سپاہی تھا، چاہے وہ میجر تھا، چاہے ان کے نیچے جتنے تھے، تو وہ بابا کہہ کے بلایا کرتے تھے. تو یہ ایک مذہب کے حوالے سے اور دین کے حوالے سے. پھر جیسے جیسے ان کی پروموشن ہوتی گئی اس طرح انہوں نے اس کو رجحان لایا. پھر جب پہلا آپ نے اس حوالے سے پوچھا ہے کہ جو جذبہ جہاد اور جذبہ ایمان ان کے اندر تھا کہ جب کور کمانڈر تھے اور جب پروموٹ ہوئے چیف آف آرمی اسٹاف، آپ کو پتہ کہ بہت سی جنرلوں کے اوپر سے سپر سیڈ کر کے وہ بنا دیا. تو پہلا انہوں نے جو موٹو دیا یا جو پہلا پیغام ہوتا ہے چیف آف آرمی اسٹاف کے، فوج کو موٹو دیا ایمان تقوی جہاد فی سبیل اللہ. اچھا، جو آج تک آپ دیکھیں گے بالکل کہ بہت سی یونٹوں کے اوپر لکھا ہوا ہے. اور 9/11 کے بعد بڑا زور آیا کہ جہاد کو ختم کیا جائے، جہاد کے بارے میں پڑھائی ختم کی جائے، جہاد کو نصاب میں سے نکالا جائے. اور پرویز مشرف سے لے کے جنرل کیانی تک مجھے یاد ہے کہ ان بہت کوشش کی کہ یونٹوں کے آگے جہاں لکھا ہوتا ہے ایمان تقوی جہاد فی سبیل اللہ اس کو ہٹا دیا جائے. پھر دوسرا انہوں نے بڑا ایک جو ہم لوگ پاکستان میں زیادہ لوگ حنفی، امام حنفی کے وہ ہیں، لیکن ان کا یہ کبھی کوئی نہیں کہہ سکا کہ یہ دیوبندی ہیں یا اہل سنت ہیں یا بریلوی ہیں، یہ کیا ہے. کیوں کہ مزاروں پہ بھی جانا دعا کرنے کے لیے بڑی محبت کے ساتھ، ساری رات بیٹھے رہنا دادا دربار جا کر، اور جو ساتھ جاتے تھے وہ تنگ آ جاتے. اور جامعہ اشرفیہ کے اندر ایک قسم کے پرورش اس طرح ہوئی کہ میری جو پھوپھی تھی ان کی جو شادی ہوئی تھی، یہ بھی بات بڑی عجیب و غریب ہے. وہ پی ایچ ڈی ڈاکٹر تھے کیمسٹری کے، ڈاکٹر سردار محمد نام تھا ان کا. وہ پھر گورنمنٹ کالج لاہور میں کیمسٹری کے پروفیسر رہے. فیصل آباد میں میرا خیال ہے گورنمنٹ کالج فیصل آباد کے، بہت پرانی بات ہے 50s میں، کیونکہ بہت ہی ہو گئے تھے 58 یا ایسے 60 میں ان کی فوت ہو گئے تھے. یہاں ہی ہمیں پیغام ملا تھا اسی گھر میں جب ہم رہتے تھے. تو باوجود اس کے کہ اتنا پڑھے لکھے ہونے کے کہ جرمنی جا کے پی ایچ ڈی کیے اور یہاں واپس ہے، لیکن جامعہ اشرفیہ میں ساری عمر ایک خزانچی کے طور پر ڈیوٹی دی. 2 جوڑے انہیں ان کے پاس، یہ تو ہمیں بھی تھوڑا تھوڑا یاد ہے نا. ایک دھونا ایک پہننا خود. دوسرا انہوں نے رہنا بھی جامعہ اشرفیہ کے اندر ہی، یعنی ان کو اکوموڈیشن بھی جامعہ اشرفیہ نیلا گنبد لاہور کی جو سب سے اوپر والا تھا پورشن تھا 2
فلور جو تھی نا وہ ان کو بطور ان کا گھر دیا, وہیں وہ رہے, ساری عمر رہے وہاں. تو ان کا بھی دین کے ساتھ لگاؤ اس حد تک تھا. تو میرے والد کو ہمیشہ کہا کرتے تھے, یا ضیاء الحق یہ بڑی بات ہے کہ تم تو فوج میں ہو, تمہیں تو شہادت مل سکتی, تو میں تو فوجی نہیں ہوں, تو یہ شہادت کا رتبہ مجھے کیسے مل سکے. تو یہ ہمیشہ وہ کہا کرتے ہوگا, نہیں اللہ تعالیٰ آپ کو لمبی عمر کرے, یہ اس طرح کی باتیں کرتے تھے. جس وقت وہ فوت ہوئے نا, تو اینک پہنی ہوئی تھی انہوں نے, تو عصر کی نماز پڑھ رہے تھے, تو سجدے میں گئے, تو وہیں ان کو کارڈیک اریسٹ ہوا, اور ان کے اینک ٹوٹ کے یہاں لگی اور خون بڑا بہا. ایک قسم کی شہادت کی نشانی تھی, محبت. بالکل. تو میں جو بتا رہا تھا کہ پھر ہمارا بھی بچپن, کیونکہ اپنی پھوپھی کے ساتھ بڑا پیار تھا. پھر میں جب ایف سی کالج میں پڑھتا رہا, میرے والد جب جارڈن میں گئے, تو ویکینڈ ہمارا وہیں گزرتا تھا جامعہ اشرفیہ میں. سارے میرے دوست یا کتنے بھی ماڈرن ہو رہے, فلمیں دیکھ رہے ہیں, ہم آگے پیچھے پھر رہے ہیں, لیکن جا کے وہاں جامعہ اشرفیہ میں کھانا کھانا, ہمارے پھوپھی کے گھر, اور وہیں رہنا. تو اس وجہ سے, اور کیونکہ ان کی جتنی بچے تھے وہ مامو جان کہا کرتے تھے میرے والد کو, مامو جان آئے, مامو جان آئے. تو جامعہ اشرفیہ کے جتنے محترم تھے وہ سارے مامو جان. فضل رحیم صاحب, عبد الرحیم صاحب ان کے بھائی ہوتے تھے, اللہ تعالیٰ ان کو جنت نصیب کرے. یہ جتنے آج کل جامعہ اشرفیہ کے ہیں, یہ ان دنوں ہمارے ساتھ کھیلا کرتے تھے وہاں پہ, مطلب جب چھوٹے ہوا کرتے تھے ہم. تو اس لیے وہ سارے سمجھتے تھے کہ یہ جامعہ اشرفیہ سے تعلق ہے, دیوبندی ہے, اور ادھر ان کا جو تعلق تھا وہ اس طرح کا تھا. تو لوگوں کو یہ پتہ نہیں لگا کہ یہ ضیاء الحق جو ہے اس کا تعلق کس کے ساتھ ہے. پھر مکے اور مدینہ کے ساتھ تو ان کا ایک بڑا تعلق رہا. خاص طور پر مجھے یاد ہے کہ 69 میں حج کرنے گئے, جو جارڈن میں تھے, بائی روڈ گئے حج کرنے کے لیے. میری والدہ صاحب تھی وہاں, تو انہوں نے وہاں پہ جو ہمارا ملٹری کا کنٹینجنٹ ہوتا تھا اس کے ساتھ مل کر حج کیا. ان دنوں تو آپ کو پتا نا کہ بالکل بہت کم لوگ جایا کرتے تھے, اور فیسلٹیز بھی اتنی نہیں ہوتی. تو 78 میں 77 میں مارشل لا لگا ملک کے اندر. 78 میں وہ پہلے بھی انہوں نے عمرہ وغیرہ کیا ہوا تھا. جب بھی بائی روڈ 2 دفعہ آئے یورپ سے, کورس کرنے گئے ہوئے تھے امریکہ, واپس آئے, گاڑی خریدی, پورا یورپ بائی روڈ کوئٹہ پہنچے. کوئٹہ ہی پوسٹنگ ہوئی ان کی. اس وقت مکہ مدینہ آنا جانا ان کا لگا رہتا تھا, ایک رجحان تھا. اور پھر 78 کے بعد تو پھر لگاتار انہوں نے جب بنے کہ پاکستان سے باہر جانا نہیں, تو چاہے روٹ جو ہے نا وہ اس طرف کا ہو, لیکن وہاں سے ہو کے جانا, اور جب بھی کوئی پرابلم آنا تو وہاں جانا. تو وہ مجھے بھی 78 میں موقع ملا. 69 میں میں نے پہلا عمرہ کیا تھا, وہ یاد ہے, میں جارڈن گیا تھا ان کو ملنے کے لیے. تو ان کی خواہش تھی اس وقت کہ ہم لوگ انڈیپینڈنٹ ہوں, شروع سے ان کی خواہش. اسی لیے کبھی بھی انہوں نے ہمیں کوئی ایسی فیسلٹی استعمال کرنے نہیں دی جس سے کہ ان کے عہدے کا ہم کر سکیں, یا ہمارے اندر کوئی وہ تکبر یا ایسی آ جائے. تو عاجزی کی وجہ سے انہوں نے یہ کیا. تو اس وقت بھی جب جارڈن میں بھی تھے نا, تو وہ ٹکٹ لے کے دیا. پہلے مجھے ٹیکسی میں بھیجا, آپ جائیں اپنا سیریا جائیں, لبنان جائیں. ایک دفعہ مجھے خود لے کر گئے, ایک دفعہ ٹیکسی میں بھیجا کہ جاؤ دیکھ کے آؤ, پھر کے آؤ. پھر واپسی پہ وایا کویت, پاکستان کویت ایئر پہ 2 راتیں وہاں رہو, وہ دیکھو جا کے کس طرح چڑھنا ہے, کس طرح اترنا ہے. اسی طرح مجھے وہاں بھیجا. مجھے یاد ہے کہ عمرہ کرنے کے لیے, کہ جدے جاؤ گے عمرہ کرو گے, کویت جاؤ گے وہاں رہو گے, پھر واپس پاکستان. مجھے یاد ہے, میں اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ پہلی دفعہ وہاں گئے تھے, کوئی اتنا پتہ نہیں تھا. جدہ کی یہ حالت تھی کہ پورے جدے کے اندر ایک واٹر ٹاور ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا, اور وہ ہر طرف سے نظر آتا تھا. تو جہاں جن کے میں ٹھہرا وہ اس وقت ایئر فورس کے تھے, مجھے بھی ان کا نام یاد نہیں, وہ ایک ملٹری اٹیچی تھے ایئر فورس کے. تو میرے والد نے حج ان کے ساتھ کیا تھا مل کے, تو دوستی ہو گئی. انہوں نے کہا میرا بیٹا آ رہا ہے تو اس کو ذرا تھوڑا سا فیسیلیٹیڈ آپ کے گھر میں رہ لے گا, لیکن اس کو بھیجنا ٹیکسی میں. عمرہ کرنے جائے گا, آپ نے اس کو گاڑی نہیں دے. خیر ان کی گاڑی میں بیٹھ کے ٹیکسی چڑھ گیا, 2 ریال دیے. مجھے آج تک یاد ہے, وہ سواریوں والی ٹیکسی تھی. عمرہ کرنے کے لیے گئے, عمرہ کیا بڑے آرام سے. اب بیٹھا, میں کہا چلو رات کو یہاں بیٹھوں گا, صبح میری 8 بجے ایسے کوئی فلائٹ تھی, تو
بیٹھے بیٹھے 1-2 گھنٹے گزر گئے. ہاتھ والی گھڑی تھی نہیں کیونکہ عمرہ کرنے گئے تھے تو اتار کے گئے. تو وہاں پہ ٹائم ہوتا ہے ابھی آج کل بھی ایسے ہی ہوگا کہ مغرب سے دن سٹارٹ ہوتا ہے نا, تو وہ ٹائم گھڑیوں میں الگ دیا ہوتا ہے. تو میں نے گھڑی دیکھی تو رات کے 2:30 یا 3 بجے تھے ویسے 10:30-11 کا ٹائم تھا. تو میں نے کہا یہ تو اپنی فلائٹ ہی کی. خیر میں بھاگا, اب یہ بھی نہیں پتہ لگا کہ کون سے دروازے سے آیا تھا, جوتیاں کہاں رکھی ہوئی ہیں. تو بغیر جوتیوں کے پوری ٹیکسی کروائی, جو بھی میں کہا 8 ریال یا 6 ریال جدہ کے لیے دیے, اور اس کو کہا بھی وہاں سے واٹر ٹاور جانا. اس نے کہا نہیں واٹر ٹاور میری ٹیکسی تو نہیں جائے گی, جہاں میں اتاروں گا وہاں سے دوسری ٹیکسی لے کر وہاں جانا. یہ حال تھا ان دنوں وہاں کا. خیر وہاں پہنچے. بعد میں یہ کہہ رہا تھا کہ 78 میں جب میں وہاں گیا تو 2 دعائیں میں نے دیکھی. کبھی کبھی اللہ تعالیٰ قبول کر لیتا ہے. میں نے کہا یا اللہ, ایک تو مجھے اس جگہ کے ساتھ جوڑ دے گی اس طریقے سے نا, ماشاءاللہ, اور ایسا ہو کہ میرا آنا جانا لگا. اور دوسرا میں نے کہا کیونکہ یہ اس وقت رمضان کا مہینہ تھا, تو میں نے یہ بھی دعا کی کہ مجھے ہر سال اللہ یہ موقع دینا جب تک زندگی ہے. تو آتے رہے. وہ دعا ایسی قبول ہوئی کہ جب مجھے جاب ملا تو پہلے انہوں نے کہا جی آپ کو کویت بھیج رہے ہیں. پھر انہوں نے کہا جی آپ کو آئرلینڈ میں کیا, ڈبلن گیا, وہاں پہ کام کیا تھوڑے عرصے بعد. تو وہاں سے انہوں نے پہلے کویت کے لیے مجھے کہا, وہاں پہ ہمارا ایک جوائنٹ وینچر تھا بینک آف امریکہ کا. تو پھر میری بحرین میں بدلی ہوگی, اور آہستہ آہستہ میرے یہ سارا جی سی سی جو ہے نا اس کا میں ایک قسم کا مطلب پہلے اپنے باس کے ساتھ مل کے پھر خود انچارج بن گیا. تو وہ ایسا تھا کہ مہینے میں 1 یا 2 مرتبہ یا 3 مرتبہ سعودی عربیہ, کبھی دمام, کبھی ریاض, کبھی جدہ. تو میں جہاں بھی جایا کرتا تھا اسی طرح کہ مدینہ اور مکہ ضرور عمرہ کر کے آنا اور مدینہ جانا. وہ ایسی نسبت جڑ گئی کہ بس پھر وہ آنا جانا لگا. تو جو میں آپ کو بات بتانا چاہ رہا تھا, پھر اس کے بعد ہر سال اللہ تعالیٰ نے موقع دیا. مختصر کر کے آپ کو بتاتا ہوں. ایک سال ہم پولیٹیکل ایکٹیویٹی کی وجہ سے, یہ آپ کو یاد ہوگا جب یہ کلشنکوف والا مسئلہ بنا تھا, کچھ لوگوں نے مذاق بھی اڑایا کہ وہ اعجاز الحق نے کہا یہ پلاسٹک کی کلشنکوف تھی. حالانکہ یہ بات نہیں تھی. بات یہ ہوئی تھی کہ جب وہ کچھ لوگ جو جلسے میں تھے وہ موجود نہیں تھے, اور ان کے نام FIR کے اندر تحریر کر دی گئی. چودھری تنویر تھے اور فلاں تھے اور فلاں تھے. وہ عمرے پہ گئے ہوئے تھے. تو میں نے اس کو جب مجسٹریٹ کو بتایا, میں نے کہا یار یہ فلاں 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 شخصیت تو یہاں تھی ہی نہیں, تو یہ اس نے FIR کے اندر کیسے لکھا ہوا ہے. تو میں نے کہا کہ جس طرح ان لوگوں کا غلط لکھ دیا اسی طرح وہ کلشنکوف بھی انہوں نے غلط لکھ دی ہوگی. تو وہ ہمارے ایک شرارتی جنگ اخبار کا نام میں نہیں لوں گا, اس نے اگلے دن مذاق کے طور پہ کہ اعجاز الحق نے کہا کہ میری تو کلشنکوف جعلی تھی یا پلاسٹک تھی. بہرحال وہ میں جو قصہ بتانے لگا وہ یہ تھا کہ رمضان کا مہینہ تھا, پکڑے گئے, جمعے والا دن تھا یا کیا تھا, مطلب پتہ لگ گیا کہ بھئی اب جلسہ ہوا ہے نواز شریف صاحب کا, شیخ رشید کے لیے جلسہ کیا تھا. جب پکڑے گئے تو کسی نے کہا FIR کٹ گیا. اچھا وہ ہم لوگ تو مطلب اپوزیشن میں تھے تو بدماش بنے ہوئے تھے, جس طرح آج کل آپ دیکھ رہے ہیں اپوزیشن میں کوئی ڈر خوف نہیں ہوتا, تکڑی اپوزیشن تھی. اور میں نے کہا یار ایسی مذاق نہ کرو میرے, کیا FIR کیا کر لیں گے. خیر وہ اگلے دن گھر کو گھیرے میں لے لیا. بڑا عجیب و غریب خیر وہ منظر تھا, اس کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے. بہرحال ہوتے ہوتے ہمیں وارث خان تھانے میں بند کر دیا. اب یہ لے کے نہ جائیں کہ بھئی وہاں لے کے جانا وہاں لے کے. بہرحال میں وہاں پہ پڑا ہوا تھا. تو اب 27ویں کے جانے کا ٹائم آ گیا, تو 3 دن میں رہا. اس کے چوتھے دن میری فلائٹ بک تھی جانے کے لیے. اور عجیب و غریب بات یہ ہے کہ جس دن اگلے دن جانا تھا نا, تو ایک رات پہلے میں نے کہا یا اللہ یہ بڑی عجیب و غریب بات ہوگی کہ یہاں پڑا ہوا ہوں میں, اور میرا تو یہ تسلسل ٹوٹ جائے گا اگر میں نہ گیا. خیر اس دفعہ ٹوٹ گیا, لیکن وبا کی وجہ سے. تو میں کہا یہ تسلسل ٹوٹ جائے. رات کو کوئی 12 بجے اٹھ رہا ہوں, میں تہجد کے لیے دعا کر رہا ہوں. دعا کرتے 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 خیر میں تھوڑی دیر میں کہا لیٹ جائیں, پھر سحری آ جائے گی, سحری کھائیں گے. یہ وارث خان تھانے کے اندر کی بات ہے. رات کو 2:30 بجے نا ڈس 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 دروازے باہر, جس طرح کوئی کھٹکار ہے نا, کوئی گیٹ, تھانے کا گیٹ بند ہے, لوہے کا گیٹ ہوتا ہے. تو انہوں نے کہا جی وہ DIG صاحب, تو SP صاحب آ گئے. مجھے نہیں ملے,
وہ اندر ہی جا کے نا تو بات چیت کی. ہاں مجھے بلایا تھوڑی دیر کے لیے. ہاں کیا ہوا تھا؟ اس نے کس کی کلیشن کو؟ میں نے کہا یہ نواز شریف کے گارڈ کی تھی. میں نے تو ایسی اس سے کھینچ کے اس کو پہلے میں نے بتا دیا تھا کہ میں جب تیرے ہاتھ سے لوں گا نا تمہیں چھوڑ دینی ہے. تو گارڈ ہوتا ہے. تو پھر میں نے اس کو لہرایا. کہنے لگے کوئی اپنے پاس بھی ہے کلیشن کو لائسنس والی کے نہیں. میں نے کہا کیا وجہ کیا ہے؟ بس کہتے تمہیں چھوڑنا ہے. بڑی عجیب و غریب بات ہے. اور کہتے ہیں کہ کل ہی چھوڑنا ہے تمہیں, کیونکہ اس کے بعد جو پرائم منسٹر ہے وہ باہر گئی ہوئی ہے. جب وہ آئے گی تو پھر ہو سکتا ہے کہ معاملات کچھ اور ہو. اور یہ کون تھے؟ یہ شعیب سٹل صاحب یہاں پہ. اچھا میں نے کہا یار یہ وجہ کیا اس کی ہوئی ہے؟ حالانکہ مطلب کوئی کسی نے کہا ہوگا. وہ منظور وٹو صاحب ان دنوں میں چیف منسٹر تھے. میں نے کہا شاید انہوں نے کہا, ہو سکتا ہے انہوں نے بھی کہا, کیونکہ سردار خان نیازی ہمارے دوست وغیرہ سب ان کو بھی جانتے تھے. بہرحال کسی نے تو دیا ہوگا پیغام ان کو. خیر وہ بعد میں طے ہوا جی کہ کل یہاں پہ دھرنا لگائیں گے. کلشنکوف کا ہے. میں نے کہا جی ہمارا تو اسلحہ پڑا ہوا آرمر کورٹ سینٹر میں, کیونکہ ہمیں تو ڈر تھا کہ گھر میں تو جتنی بھی کلشنکوفیں آگے پیچھے تحفے میں جج صاحب کو ملی ہوئی تھی. تو اب کہیں چھاپا مار کے پکڑ لیتے تو ہمیں کہتے جناب اسلحہ رکھا ہوا ہے. تو ہم نے سارا سامان اٹھا کے تو وہاں آرمر کورٹ سینٹر کے کود خانہ کہتے ہیں اس کو, وہاں پہ رکھوا دیا. انہوں نے کہا لے کے آؤ کلشنکوف جس کا لائسنس ہے. خیر وہ ڈاکٹر صاحب کو بلایا, میرے بھائی کو انوار اللہ کو, ایک کرنل صاحب ہیں یہاں پی بی جی کے انچارج ہوتے تھے پریزیڈنٹ باڈی گارڈ کے. یہ دونوں راتوں رات گئے اور کلشنکوف لے کر آئے. اور یعنی 12 بجے وہ مجسٹریٹ صاحب بھی انہوں نے کہا اگر وہاں لے کر گئے اعجاز الحق کو تو وہاں پہ یہ سارے ورکر آ جائیں گے. اور اپوزیشن بڑی تکڑی تھی. مجسٹریٹ کو یہاں ہی بلاؤ تھانے کے اندر. یہ پہلی دفعہ یہ بھی ہوئی. یار وہ مجسٹریٹ میں آیا, وہیں وہ لگا یہ جہاں پہ سارے بیٹھے ہوتے تھے. مذاق میں ہوا کلشنکوف والی بات جو تھی. تو وہ صحافی بھی آ گئے وہاں پہ. خیر وہاں لگی 6 بجے شام کو فلائٹ تھی. 2 بجے مجھے کہا. تو میں نے کہا یہ اپنے وزیر اعظم کے گیسٹ ہاؤس سے تو اب اللہ کے گیسٹ ہاؤس میں ہم وہاں آ گئے. اور واقعی انہوں نے مجھے شاہی مہمان بنایا وہاں. پتہ نہیں کیا وجہ تھی. انہیں وہاں مجھے مطلب پہلے جدے لے گئے کانفرنس پیلس میں, پھر مکے لے گئے کانفرنس پیلس میں. تو یہ ایک تعلق اور نسبت تھی. اب یہی جنرل صاحب کا جو میں خیر اپنی بات زیادہ کرنی شروع کر دی. ان کی نسبت یہ تھی کہ لوگوں کو ایک تو ان کو اسٹیٹس مین کے طور پہ تمام ایک ہی حیثیت سے مانتے تھے. حالانکہ چاہے ان کی عمر چھوٹی ہوگی ان سے, سعودی ہوں, یو اے والے ہوں, بحرین والے ہوں, مطلب بڑا عجیب و غریب تعلق انہوں نے ایک پیدا کر لیا تھا. اور مکے اور مدینے سے ایسی نسبت تھی کہ واحد سربراہ یہ تھے. اور ایک جارڈن کا کنگ ہوا کرتا تھا جس کو کہتے کہ ہیشمائٹ کنگڈم سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس میں سے آ رہے ہیں, یہ خاندان میں سے یہ لوگ ہیں جو ہاشمی ہیشمائٹ کہتے ہیں. تو یہ 2 ایسی شخصیت تھی جن کے لیے کنگ نے کہا ہوا تھا کہ جب یہ جائیں عمرہ کرنے کے لیے تو کھولنا ہے ان کے لیے, ورنہ ہر ایک کے لیے جب وہ جاتے ہیں تو بادشاہ سے اجازت لینی پڑتی ہے. نہ یہ دربانوں کے جن کے پاس چابی ہے ان کے پاس کی بات ہے, نہ گورنر کے پاس کی بات. تو ایسا بھی ہوا کہ ہر سال سعودی عربیہ کے ہوا کرتے تھے پیٹرولیم کے منسٹر ذکی یمانی صاحب, وہ ہر سال 27ویں کو جب جنرل صاحب نے جانا نا تو انہوں نے آ کے تو مدینے میں ان کے ساتھ گئے. پیار بھی بڑا ہو گیا تھا, تعلق بھی بڑا ہو گیا تھا ان کا. اور چیزیں طرح طرح کی لاتے. افطاری کو ہم نے وہاں ہی بیٹھنا افطاری سے لے کے رات میں, کبھی 2 بجے کھولتے رات کو, کبھی 1 بجے کھولتے روزہ رسول کو. طرح طرح کی چیزیں لانی ہو, اس میں کوئی کشتہ بنایا ہوا, مطلب کشتہ ان دا سینس کہ وہ جو پنجیری وغیرہ بناتے ہیں ہمارے جیسے, وہ کھلاتا رہنا جنرل صاحب کو. تو گورنر مدینہ بھی 2-3 دفعہ جنرل صاحب کے ساتھ آیا کہ میں بھی ساتھ آ کے جاؤں گا. تو انہوں نے کہا یار تم تو گورنر ہو, تمہارے لیے کیا؟ کہا نہیں میں نہیں, میری یہ طاقت نہیں ہے, یہ آپ کو اجازت ملی ہوئی ہے کہ اب آپ آئے ہیں تو ہم نے تو آپ کو لے کے جانا. تو یہ میرا خیال میں دنیا کی ساری دولت آپ ایک طرف رکھتے ہیں اور یہ چیز جو ہے نا اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. اس محبت کا جو جس طرح سے جو کیفیت ان کی وہاں ہوتی تھی جا کے, مطلب بڑے بڑے گھبرا جاتے تھے, بچوں کی طرح رونا, چیخیں نکل جانی ان کی. اور واقعی میں یہ بات صحیح ہے, جب میں بھی متعدد مرتبہ موقع ملا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کے اندر جانے کا, بہت مرتبہ اپنے والد کے ساتھ گیا, چودھری شجاعت کے ساتھ بھی گیا, وزیر کا, ان کے لیے بھی ایک دروازہ کھلا ایک نہیں کھلا, اس کی وجوہات تھی وہ. خیر
تو نواز شریف صاحب کے ساتھ بھی گیا جن کے لیے کھلا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا رول ہے. وہ کیفیت ہی انسان کی ہوتی ہے, مطلب کہ اگر نسبت ہو نا آپ کی تو وہ آپ نہ ایکسپلین کر سکتے ہیں نہ برداشت کر سکتے ہیں, دونوں چیزیں جو ہیں اس قسم کی. تو یہی حالت جن صاحب کی وہاں اندر جا کے ہوتی تھی, اور بڑا رو رو کے دعائیں مانگتے تھے کہ یہاں تک کہ وہ جو ان کے ساتھ سعودی ہوتے تھے نا ان کو پکڑ لیتے تھے دونوں ساتھ, تو پھر بھی ان کانپتے رہنا. ابھی ایک قصہ جو ہے نا یہ ہے تو بڑا اوتھینٹک, لیکن اس کو اتنا زیادہ اس کی تشہیر نہیں ہوئی, اس واقعہ کسی نے بتایا نہیں. اور میں ابھی اسی لیے اپنے وہی پوپی صاحب بھائی ہے حافظ صاحب روح صاحب, اس سے میں ابھی آپ سے بات کرنے پہلے میں فون کر رہا تھا کہ میں ان کا نام بھول گیا. یہ ہندوستان کے تھے, بہت بڑے عالم. اچھا. ابھی بھی ان کا نام ابھی مجھے یاد نہیں آیا, ان کو بھی یاد نہیں آیا. تو وہ جب بھی پاکستان سے آنا یا گزرنا, کراچی سے گزرنا تو جن صاحب سے ملنا, تو اس دفعہ وہ آ رہے تھے تو انہوں نے پیغام دلوایا کسی کے ذریعے, پتہ نہیں مجھے آدمی کس کے, تو یہ حافظ صاحب کو پیغام آیا میرے کہ وہ آ رہے ہیں, بزرگ آ رہے ہیں, انہوں نے کوئی پیغام دینا جن صاحب. اور وہ ان سے پوچھو کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں کراچی اتروں گا, پھر انڈیا میں رہتے ہو انڈیا میں, تو میں آؤں گا ملنے کے لیے اسلام آباد کو, اور ضروری پیغام میں نے دینا. تو حافظ صاحب نے میں کہتے کہ میں نے بتایا, مامو جان کو بتایا, جن صاحب کو بتایا, تو انہوں نے کہا نہیں وہ یہاں نہیں آئیں گے, میں جاؤں گا. اچھا. یہ ان کی ایک نسبت تھی, کیونکہ بچپن سے ہم نے جو ان کو دیکھا کہ یہاں بھی جب میجر رہتے تھے نا تو جہاں بھی کہیں قرہ کا پروگرام ہونا, یہاں پنڈی میں مجھے یاد ہے کہ پوری رات بیٹھے رہنا, کہیں نعت پروگرام ہونا تو جا کے انہوں نے بیٹھے رہنا. خیر وہ کراچی کے حافظ صاحب نے بتایا, پھر بعد میں صلاح الدین صاحب نے کہیں اس قصے کو لکھا بھی تھا. انہوں نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے خواب میں دیکھا ہے, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اپنی بیٹی کا نام دیا حضرت فاطمہ, وہ تکلیف میں ہے, اور یہ جا کر نا تو پیغام جن ضرورت کو. اچھا ماشاء اللہ. میں آپ کو ان کا نمبر دوں گا حافظ صاحب کا, آپ خود بھی ان سے بات کر کے پوچھنا, اس کو تھوڑا سا بھی, کیونکہ ہم نے ابھی بات کی ہے تو اس کو سارا قصہ یاد آ گیا. مجھے تو تھوڑا بہت پتا تھا, نام نہیں ابھی پتہ لگا, لیکن وہ پتہ لگ جائے گا آپ کو بتاؤں گا میں. تو یہ جن صاحب کو نہیں پتا تھا, تو وہ گئے وہاں پہ, تو انہوں نے پیغام دیا, تو انہوں نے کہا کہ کوئی بات ہے جو کہ اس قسم کی ہے تو آپ جائیں, ہو سکتا ہے وہاں کوئی کارروائی کرنی پڑے یا اس قسم کی کوئی بات ہے. تو جن صاحب نے ان کو کہا کہ ان کا بھی ایک عالم کی حیثیت سے سعودی حکومت کے ساتھ ان کے ادب احترام کا تھا, تعلق تھا, اور ان کے جو ہیڈ ہوتے ہیں علماء کے, جس طرح عبد العزیز صاحب تھے, اور دوسرے تھے جو بن باز, آپ نے نام سنا ہوگا, ان کے ساتھ ان کا بڑا تعلق تھا, بہت بڑے عالم دین تھے. تو جن صاحب نے کہا کہ یہ تو میں خود سے جا کے ایسے کوئی کارروائی کر نہیں سکتا, تو حکومت سے بات کرنی ہوگی, میں بھی کوشش کروں گا ان کو بتانے کی, آپ بھی ان کو. بہرحال وہ معاملہ ہوا, پاکستان کے یہاں سے کمانڈوز گئے جنت البقی کے, جہاں حضرت فاطمہ کا حوضہ ہے, وہاں پہ سرنگ کھینچی جا رہی تھی, اور ایک ہوٹل تھا وہاں پہ, اس کے اندر سے کچھ لوگ, میں یہ نہیں بتاؤں گا کہاں سے آئے کون تھے, تو انہوں نے وہ سرنگ کھینچی اور تقریباً جنت البقی تک وہاں پہنچ گئے. مقصد یہ تھا کہ ان کا جو وہاں پہ تھا اس کو نکال کے یا تو کہیں لے جانا تھا یا جو بھی کرنا تھا. یہ خیر اس کی نشاندہی ہوگی, اور وہ ہوٹل کا پتہ لگ گیا کہ جس کے نیچے سے سرنگ, اور وہاں ہی وہ سارے ٹھہرے ہوئے تھے. تو اب انہوں نے یہاں سے پاکستانی گئے ہوئے تھے کمانڈو شمانڈو سارا آپریشن کرنے کے لیے, تو کہتے سعودی حکومت کے ساتھ جب بات ہوئی تو پھر انہوں نے کہا کہ اس ہوٹل کو اڑا دو جب اندر ہو, تو پھر اس کو اڑا دیا گیا, اور وہ پھر پکڑا گیا. یہ ایک قصہ, یعنی کہ کیونکہ یہ زیادہ میرے خیال میں نہیں آیا, کچھ اس کا حصہ شاید صلاح الدین صاحب نے کہیں تدبیر میں لکھا بھی تھا, ان کو اس بات کا علم ہوگا یا کہیں سے پتہ لگا ہوگا.
تو یہ ایک وہ نسبت جو تھی نا اس کی وجہ سے یہ معاملہ ہوا ہے. سر جیسے کہ آپ نے خود فرمایا اسلامی کنٹریز کے جو لیڈران تھے ان کے جنرل صاحب کے ایز اے کنٹری ہیڈ بڑے گہرے تعلقات تھے، اس کے پاکستان کو کیا فوائد ملے؟ دیکھیں پاکستان کو فوائد یہ ملے کہ پاکستان کو ایک لیڈر کے حوالے سے مانا. کیسابلانکا میں آپ نے دیکھی ہوگی جنرل صاحب کی تقریر جو کہ بڑی مشہور تقریر تھی جس میں انہوں نے سب مسلمانوں کو بتایا کہ آدھے تم اس طرف ہو تو آدھے اس طرف ہو، لیکن یہ بھی تمہارا گلا کاٹ رہے ہیں وہ بھی تمہارا گلا کاٹ رہے ہیں، تو اللہ کا واسطہ اکٹھے ہو جاؤ. ان دنوں میں ایران اور مصر کو نکالا ہوا تھا، کسی اور کے کہنے پہ نہیں مان رہے تھے. جس طرح ہمارے یہاں بھی سیاست کے اندر آج کل اتنا بڑا ویکیوم آیا ہوا ہے، میں سیاست کے بارے میں بات کروں، کوئی ایسی شخصیت نہیں ہے صحیح بات ہے کہ جو کہ سب کو اکٹھا کر کے کہے یار کہ تم بندے بنو اور آپس میں گفتگو کر کے راستہ نکالو. جتنا ماضی میں حوالہ دیتا ہوں نواب نصر اللہ خان صاحب کا، اسی طرح مسلم امہ کے اندر نا ہر معاملے میں جنرل صاحب کے ساتھ مشورہ کیا. جب انہوں نے تقریر کی تو انہوں نے فوراً OIC نے کہا جناب کہ انہوں نے کہا ایران پہ ڈیلیگیشن بھیجو اور مصر جا کے ان کو انوائٹ کرو واپس آنے کے لیے. تو مان گئے وہ. تو جنرل صاحب نے مصر گئے، مصر جا کے انہوں نے اس کی مبارک ہوا کہ دو دنوں میں صدر بڑا عظیم و شان استقبال ہوا تھا. یعنی میرا خیال ہے کہ بہت ایسا کبھی دورہ وہاں مصر کا ہوا ہی نہیں ہے. والدہ صاحب کی میں نہیں جا سکا تھا، بھائی تھا میرے ساتھ اور دوسرے لوگ. تو مصر کے ساتھ بھی وہ تعلقات، پھر ایران کے ساتھ بھی تعلقات، اس کے باوجود کہ سعودی سے ہمارے بڑے قریبی تعلقات تھے. اور آج کل دیکھیں بیلنس رکھنا مشکل ہو گیا. بالکل صحیح. وہ جنرل صاحب کے ایران کے ساتھ بھی ایک اچھے تعلقات تھے اور سعودی عربیہ کے ساتھ تو بہت ہی اچھے تعلقات تھے. مطلب فوج وہاں ان کے زمانے میں گئی اور تعلق ان کے ساتھ یہ مطلب یہاں تک میں آپ کو بتاتا ہوں کہ نام میں نہیں لوں گا، UAE کے آج بھی اس زمانے میں حکمران نہیں تھے، آج حکمران ہے ایک دو ریاستوں کے، کہ وہاں بھی ایک دفعہ گڑبڑ ہوگی کہ شارجہ کے جو رولر تھا اس کو ٹاپل کرنے کی کوشش کی گئی. وہ باہر لنڈن گیا تو اس کی حکومت ختم کر لی. تو ایک اسٹیٹ جو تھا وہاں کا وہ نہیں چاہ رہا تھا کہ یہ رہے، اور دوسرا اسٹیٹ جو ہے وہ چاہ رہا تھا کہ یہ رہے اور دوسرا چاہتا کہ یہ نہ رہے. تو اس کو ہٹا دیا. جب اس کو ہٹا دیا تو وہاں کا جو رولر تھا حکمران تھا ان کا مجھے فون آیا. جو تعلق تھا جنرل صاحب کی وجہ سے کبھی کبھی میں جایا کرتا تھا ان کے ساتھ بھی، ویسے بھی جایا کرتا تھا. اور آپ کدھر ہے جادو صاحب؟ میں پاکستان آیا ہوں. والد صاحب کہاں؟ جنرل ویئر از جنرل؟ میں کو خیریت ہے؟ کہتے نہیں میں نے بات کرنی بڑی ضروری مشورہ کرنا ہے. اچھا جی مری میں یا کہیں ہے؟ تو میں انہیں بتاتا ہوں کہ گیو می دا نمبر وانٹ ٹو ٹاک. تو میں نے نمبر دیا تو میں نے اپنے والد صاحب کو فون کیا. یاد ہی نہیں یہاں پہ بھائی میں جہاں بھی تھا میں نے بتایا شیخ فلانا فلانا آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں. کہتے میں خود کر لیتا ہوں. اب پتہ نہیں انہوں نے کیا یا انہوں نے کیا تو انہوں نے سارا مشورہ کیا. انہوں نے کہا جی اس طرح ہوا ہے. تو میں تو اپنے آزادی کا اعلان کرنے لگوں، میں نے ان کے ساتھ رہنا نہیں اور میں اس کو چڑھائی کر دوں گا ان کے اوپر. انہوں نے کہا نہیں تو صبر کرو. تو انہوں نے 2-4 لوگوں کو جو وہاں کے تھے دوسرے اسٹیٹ میں وہ فون شون کیے تو مینج کر لیا. پھر فوری گئے وہاں پہ جا کے مینج کر لیا. تو اس قسم کا مطلب رجحان تھا. اور پھر اسی وجہ سے مجھے یاد ہے کہ بحرین میں تو میں رہا ہوں خود 9-10 سال، کہ وہاں پہ یہ تعلق تھا پاکستان کا کہ مجھے وہاں کے حالانکہ کوئی ان کو ضرورت نہیں تھی کہنے کی، مجھے انہوں نے کہا یار کہ یو پلیز کنوے ٹو یور فادر، کہ اپنے والد کو جا کے بتاؤ کہ جب تک وہ رہے نا سربراہ اس سرزمین پہ ہندوستان کے وزیر اعظم کو نہیں حقیقت بتا اور نہیں اترنے دیا. بالکل صحیح بات. تو ساتھ ہی ایک اور کا بھی کہا تھا لیکن وہ اس کو رہنے دیتے ہیں، ان کا تعلق پاکستان سے تھا. تو یہ ایک تعلق تھا جس کو کہتے ہیں. اچھا دوسرا جو آپ خود بھی سوال پوچھیں گے یہ جارڈن میں ان کا، جی میرا اگلا سوال بالکل یہی ہے. دیکھیں میں اس کا مختصر یہ بتایا تھا کہ وہاں جو ہوا تو بڑی لمبی کہانی اس کا میں بتاؤں گا. لیکن 5ویں OIC کی میٹنگ ہو رہی تھی کویت کے اندر، ٹھیک ہے نا، یہ ریکارڈ پہ ہے. اس نے اوجڑی کیمپ کا جب ہوا
यहाँ पे तो उन्हीं दिनों में अप्रैल 1988 तो वोजड़ी कैंप का मामला हुआ, ये ओआईसी की मीटिंग हो रही है, यासिर अरफात तकरीर कर, और ये यासिर अरफात की तकरीर थी कि काश कि जिस तरह से अफगानिस्तान को आज़ादी मिली है कि काश कि हमारे पड़ोस में भी एक पाकिस्तान होता और उस पाकिस्तान में एक ज़ियाउल हक होता तो आज हमें भी ये मुश्किल और इस मुसीबत का सामना न करना सामना पड़ता। बिल्कुल सही। यासिर अरफात के आपको पता है जुल्फ़िकार अली भुट्टो के साथ बड़े करीबी ताल्लुकात है, बड़ी टेंशन रही इस मामले में लिबिया के साथ लेकिन जनरल साहब के जो कश्मीर के बारे में था ना जज्बा, और अगर वो जिंदा रहते तो मैं आपको यकीन से कह सकता हूँ कि मैं थोड़े अरसे की बात रहेगी। मेरे साथ कमांडो हैं जिन्होंने सिखों को ट्रेनिंग दी यहाँ पे जो भी किया उस जमाने में, तो ये काम तकरीबन तमाम हो गया होता। और फलस्तीन के लिए भी उनका वही जज्बा था। उर्दन में लोग कहते हैं जी कि ज़ियाउल हक वहाँ थे, ब्लैक सितंबर हुआ कुछ फलस्तीनी मारे भी गए हुआ। यानी मैंने देखा कि खुद मैं गया फौरन इसके बाद मेरा जॉर्डन जाना हुआ, हमारा घर था शम्मेसानी जगह का नाम था उस पे भी गोलियां बाहर बुछाड़, हर घर के बाहर गोलियां लगी नहीं थी। टेक ओवर कर लिया था उन्होंने किसी ने। लोकल उसके अंदर 3 पाकिस्तानी थे वहां, जनरल नवाजी साहब, जनरल ज़ियाउल हक साहब थे, एयर कमोडोर खकान अब्बासी साहब थे, शायद खकान वगैरह छोटे छोटे वहीं रहा करते थे। हमारे घर भी साथ साथ थे, बहुत करीब। जनरल साहब के साथ प्रोफेशनली इन्होंने जाके ना वहां पे तो एडवाइजर थे जॉर्डन आर्मी के, इन्होंने 2-4 प्रेजेंटेशन दी वहां। जिस तरह के जनरल गुल हसन इनके मेरे वाले साहब के जीओसी हुआ करते थे ना, तो ये लेफ्टिनेंट कर्नल थे, तो एक एसीआर बनती है तो उस एसीआर में बड़ा लंबा चौड़ा लिखते हैं कि ये कर्नल फलाना फलाना प्रमोशन के लायक है कि नहीं है, इसकी फलानी चीज। गुल हसन ने सिर्फ एक लाइन लिखी थी जनरल कि ही इज द बेस्ट ऑफिसर इन माय फॉर्मेशन। अच्छा, माशाल्लाह। ठीक है ना, बस ये एसीआर थी। तो इसी तरह वहां जब प्रेजेंटेशन की तो उर्दन के जो शाही खानदान था, हालांकि कहाँ ब्रिगेडियर है, उसके ऊपर एक मेजर जनरल, और कहाँ बादशाह और कहाँ क्राउन प्रिंस, वो इस किस्म का ताल्लुक पैदा हो गया। और वो सिर्फ इस वजह से कि प्रोफेशनली उन्होंने जाके उनकी फौज को थोड़ी सी ट्रेनिंग और 2-4 उन्होंने प्रेजेंटेशन दी थी, जिसमें किंग भी आया था, क्राउन प्रिंस भी आया था। प्रिंस हसन बिन तलाल के साथ तो इस तरह का ताल्लुक हो गया था कि मैं जब मैट्रिक करके वहां गया हूं तो शायद हकान अब्बासी साहब के वालिद, हकान अब्बासी साहब, मेरे वालिद, मैं और प्रिंस हसन, हम टेनिस इकट्ठे खेला करते थे उनके पैलेस में जा। तो मैं क्योंकि बड़ा यंग था तो कभी मेरे वालिद ने उनका पार्टनर होना, कभी हकान अब्बासी साहब ने उनका पार्टनर होना, कभी मैं अपने वालिद के साथ, कभी मैं और हकान अब्बासी साहब पार्टनर हो जाने। तो क्योंकि मैं बड़ा यंग ब्लड था तो टेनिस भी हम खेला करते थे, हाइट भी ठीक थी, तो जरा सी उन्होंने लॉब करनी। अच्छा, ये लोग खिलवाते थे उसको कि जिस तरह होता है ना कि भाई चौका मारे या छिक्का मारे, तो वो जब लॉब करना बॉल तो मैंने मारना ऊपर से उठा के, तो मुझे कहा करता था ये इज द वॉल ऑफ चाइना कि इसको क्रॉस करना बड़ा मुश्किल। तो ये उनके ताल्लुकात इस किस्म के पैदा हुए। फिर एक और भी आपको किस्सा सुनाऊंगा उन ताल्लुकात। 3 बेटियां प्रिंसेस सरवत की जो पाकिस्तानी थी, इस वजह से भी प्रिंस हसन का बड़ा ताल्लुक। तो क्योंकि मेरे वाले साहब के साथ ताल्लुक था कि उन्होंने चाय शाय में बुलाया, उनसे बातचीत शुरू की, ये हो गया, 3 बच्चियां हो गई हैं, वारस भी हुई। देखें इंसान की तो अल्लाह को पता है ना। वो क्राउन प्रिंस था, किंग नहीं बना। प्रिंस किंग हुसैन जब फौत हुआ उसने अपने बेटे को, उसकी बीवी ने अब्दुल्ला को आगे कर दिया। ये जरा हार्ड लाइनर थे, फंडामेंटलिस्ट तो नहीं थे, लेकिन दीन के बारे में बड़ा इनका एक वो था, बड़ा अच्छे बात करते थे, पढ़े लिखे नहीं। तो जिक्र कर दिया कि मेरी 3 बेटियां हैं और अभी कोई वारिस नहीं है, तो मैं सोच रहा हूँ तुमसे शादी। मेरे वाले से बात की, मतलब बड़ी मतलब
کوئی چھپی ڈھکی بات نہیں، ہماری فیملی میں سب کو پتا تھا، ان کو ہی پتا تھا. تو میرے والد نے جا کے تو ان کو بڑا لیکچر دیا. انہوں نے کہا دیکھو بات سنو، یہ اللہ کی طرف سے بڑی برکت ہوتی ہے. میری پہلی بیٹی پیدا ہوئی تو میرا یہ ہوا، جب میری دوسری بیٹی پیدا ہوئی تو مجھے یہ ہوا، جب میری تیسری بیٹی پیدا ہوئی تو مجھے یہ ہوا. تو یہ آپ نے تو اللہ تعالیٰ آپ کو دے گا. پھر ان کے وہ بیٹا پیدا ہوا بعد میں. تو یہ ایسے قسم کا تعلق ہے. یہ جب ہوا نا معاملہ، اب پروفیشنلی ان کی ابیلٹی کو دیکھتے ہوئے، شیخ خان کے والد بھی ساتھ تھے، ایئر فورس میں ان کا بھی اچھا نام تھا. کنگ نے حالات اس قسم کے پیدا ہو گئے کہ سارا عمان جو کیپٹل ہے وہ ٹیک اوور کر لیا. ان دنوں میں فلسطینی جو وہاں پہ تھے ان کے پاس بھی کلسٹرکوف ہیں، یہ وہ سب. یہاں تک کہ میجر ایک گاڑی میں گزرا تو اس نے روکا اس کو چوک پہ، تو نہیں روکا تو پیچھے سے اس نے گولی مار کے اس کے ساتھ کسی نے کچھ نہیں کر سکے. جی پی او کے آگے، بینکوں کے آگے سب ان کی وہ کھڑے تھے، ان سے پوچھے بغیر گزرتے نہیں جاتے. اس سے کوئی تعلق نہیں تھا پاکستانی ایڈوائزرز کا. ایک سٹیج یہ آئی کہ راتوں رات سیریا نے حملہ کر دیا اردن کے اوپر. اب یہ تھا کہ یہاں سے سیریا آئے گا، یہاں سے یہ ٹیک اوور کر لیں گے اور بادشاہ کو ختم کرنا ہے. بیسیکلی مقصد یہ تھا. جس وقت سیریا نے حملہ کیا نا تو کنگ نے ہیلی کاپٹر بھیجا اور ہمارے گھر کے قریب ہیلی کاپٹر لینڈ کیا، کیونکہ سڑکوں میں تو کوئی جا نہیں سکتا. جنرل نوازے جو میرے والد کے ساتھ ان دنوں میں سینئر تھے وہاں پہ، وہ ہمارے گھر کی بیسمنٹ میں رہتے تھے اور فیملیز کو بھیج دیا تھا لندن. اچھا. میری والدہ، بچے تو اکیلے تھے. یہ تو میرے والد صاحب کھانا پکایا کرتے تھے، جنرل صاحب پکلایا کرتے. شاید فقار نبازی صاحب نے مجھے بتایا کہ یہ گولیاں چل رہی ہوتی تھیں، جنرل صاحب کئی مرتبہ شام کو نماز پڑھ کے نکلنا ہمارے گھر آ جانا ان کے والد کو ملنے کے لیے، دلیری کے حوالے سے، مطلب کہ کوئی ڈر ور نہیں. وہ ہیلی کاپٹر بھیج کے جب بلایا نا تو کنگ نے جو بات کی ان کے ساتھ ہی، مطلب میرے والد کے خود انہوں نے بتائی اور پرنس حسن سے بھی ذکر ہوا اس بات. انہوں نے کہا یار میں جا رہا ہوں ملک چھوڑ، آئی ایم گوئنگ ٹو ایبڈیکیٹ. حالات اس قسم کے پیدا ہو گئے، وی ڈونٹ نو واٹ از گوئنگ ٹو ہیپن. سیریا از اٹیک، راتوں رات حملہ ہو گیا. تو میرے والد نے ان کو منع کیا. ان کا نہیں آپ یہ نہ کریں، مطلب کہ دس ول لیو اے ویری بیڈ لیگیسی، یہ آپ کے بڑی بدنامی ہوگی بعد میں. اگر خدا نہ خواستہ ملک بھی چلا گیا تو کہیں گے یہ بادشاہ تھا جو کہ مطلب بھاگ گیا، چھوڑ کے بھاگ گیا تھا. وہ کہا واٹ شوڈ آئی ڈو، یو شوڈ فائٹ دیم. ہماری سوورینٹی انہوں نے کی. تو کنگ نے کہا کہ یو ٹیک اوور دی کمانڈ. یہ بات انہوں نے کی. میرے والد صاحب نے کہا کہ میں ایم ہیئر ان ایڈوائزری کیپیسٹی، آئی کین ناٹ، مطلب کہ میں نہیں جا سکتا محاذ کے اوپر، لڑ نہیں سکتا، میں تمہیں ٹریننگ دے سکتا ہوں. اور میرا باس ہے میرے گھر میں بیٹھا ہوا ہے جنرل صاحب. ہاں تو آئی ہیو ٹو گیٹ دی کلیئرنس فرام مائی جی ایچ پی. کنگ نے کہا اٹ از مائی ریسپانس. تو یہ ان کو وہی ہیلی کاپٹر اٹھا کے سیریا کے باہر پہ چھوڑا. یہاں تک تھی بات. جا کے کمانڈ لی، وہ قدرت کی طرف سے ہو گیا. 10-12 ٹینک ڈز کر کے اڑا دیے سیریا کے. وہ جو ایڈوانس کر رہے تھے سارا رک گیا. اور اس کے بعد انٹرنیشنل کوئی ایسا پریشر آیا، قدرت نے کرنا ہوتا نا ذرا کوئی کہ وہ وڈرال ہو. اچھا. جیسے ہی وہ وڈرال ہوا تو لازمی بات ہے کہ جارڈن کی فوج جو تھی بارڈر واٹروں میں تھی ساری واپس آئی. یہ پھر جھڑپیں شروع ہو گئی ان کی آپس میں. اس میں نہ پاکستان کا کوئی تعلق تھا نہ جنرل صاحب کا کوئی تعلق. ان کو تکلیف یہی تھی کہ یار اس نے یہ جو ہم نے ہماری پلاننگ تھی ساری خراب کر دی. یہ تکلیف تھی ان کو. اگر یہ بات نہ ہوتی، اس کے بعد یاسر عرفات کی میرے ساتھ بھی متعدد ملاقاتیں ہوئی جنرل صاحب کے ہوتے ہوئے، اور بڑا پیار ایک دوسرے کے ساتھ رکھا. اور یہ جو ایگزونریٹ اس لیے میں کہتا ہوں کہ اسی سال ان کا پھر شہادت بھی ہو گئی. بالکل صحیح. اور اس نے یاسر عرفات نے وہاں پر کہہ دیا. آخری بات اس حوالے سے میں بتاؤں کہ جنرل نوازش کو بڑا برا لگا یہ کہ میں سینئر ہوں اور یہ وہاں چلا گیا. واپس آئے تو انہوں نے پھر
दफ्तर शफ्तर चालू हो गया, उन्होंने फिर GHQ को लिखा कि ये अफसर है, इसने तो ऐसे ऐसे किया, मेरे से पीछे बगैर ये चला गया वहाँ। जनरल साहब वो जानते थे जिनके साथ काम किया था, मैंने कहा वो जनरल गुल हसन वगैरह जानते थे। फिर गुल हसन, उसके बाद भुट्टो साहब की हुकूमत थी, गुल हसन पे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी थोड़े अरसे के लिए बना वगैरह वगैरह। तो अब ये मुझे पता नहीं है, ना मेरे वालिद ने कभी बताया कि जब उसने लिखा कि आई रिकमेंड कि इसका ब्रिगेडियर का कोर्ट मार्शल करो, वो लाजमी बात है, एक सीनियर अफसर जब लिखता है मेजर तो कोई कार्रवाई तो होती है ना, तो वो कार्रवाई शुरू हुई नीचे से। तो वो जब किंग को पता लगा तो किंग ने पर टेलीफोन किया, या तो मेरे ख्याल में भुट्टो साहब को किया होगा या चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को किया होगा। लेकिन उसने कहा देखो ये इस तरह मामलात हुए थे, ये तुम्हारा अफसर जो है इस तरह इसने किया, मेरे कहने पर किया, इट वॉज माई रिक्वेस्ट एंड आई वुड रिकमेंड दैट, मतलब इसके अगेंस्ट जो ये कार्रवाई है मतलब इसको खत्म किया जाए। मेरे वाले ने ये किस्सा मुझे खुद भी सुनाया था, लेकिन यहाँ तक बताया था कि भाई ये कार्रवाई जारी हुई है, क्योंकि मैं उस वक्त ट्रांजिट में था, मतलब उनको मिल के जा रहा था आगे लंदन जा रहा था। तो किंग ने ये कहा था कि इफ यू डोंट वांट दिस ऑफिसर आई वुड लाइक टू कीप हिम हियर एंड इंडक्ट हिम, मतलब आई विल टेक हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो वो कार्रवाई खत्म हुई। अब मैं एक बात आपको बताऊं, भुट्टो साहब को जो ज़ियाउल हक को बनाने का बात है, कोई कहता जी इस तरह खड़े हो गए, कुरान पे हलफ दे दिया, मतलब वो इतना उनका ईमान की कुव्वत ये थी कि वो कभी भी किसी को कुरान पे लेके हलफ नहीं देगा मैं तेरे लिए ये करूंगा ये। उसके ज़हन में जो थी ना बात, ये अगर कभी वो खुद भी शायद उन्होंने कहीं बताई हो या ना बताई हो, उनको जो बाकियों को सुपरसीड करके बनना जनरल मजीद मलिक ने था, वो रिकमेंडेशन थी मुस्तफा खर की, वो खर के साथ गड़बड़ हो गई वोटों की, तो वो रह गए। एक ही वजह थी जिसकी वजह से उनको बनाया, और वो वजह थी जॉर्डन। यार ये लॉयल्टी, अब ये तो लॉयल्टी टू द किंग तो नहीं थी ना, लॉयल्टी तो बेसिकली टू द कंट्री थी। वहां पर भी कि उसको बादशाह को बताया और ऐसे वहां पर गए हुए तो फिर टेक ओवर किया उन्होंने। अल्लाह ताला ने इज्जत दी। आज भी जॉर्डन के अंदर स्टेडियम उनके नाम पे बना हुआ है, सड़कें उनके नाम पे बनी हुई है, और वो इसी तरह मानते हैं जिस तरह की एक आदमी है जिसने उनकी वो किया था। आज भी अगर आप जॉर्डन जाएं, ज़ियाउल हक का नाम लें तो वहां का हर बंदा इंतहाई रिस्पेक्ट। रिस्पेक्ट। Sir, now coming to another very sensitive topic, which is Soviet Union and Afghanistan. और ये एक लिहाज से जनरल साहब के ऊपर जरा थोड़ा सा उनकी नेक नामी में थोड़ी सी कोई कमी का बायस बनता है, लेकिन इसके जो असल हकायक हैं वो अवाम को और लोगों को नहीं पता। जरा इस पर प्लीज आप रोशनी डालें। ये तो बड़ा लंबा फिर मामला हो जाएगा। इसको मेरे ख्याल में अगर आप इसके दूसरे हिस्से में रखें तो वो ज्यादा बेहतर रहेगा, चाहे एक दिन छोड़ के कर लें। ठीक है, क्योंकि ये बिल्कुल इससे हटके हम इस मुख्तसरन इस पर एक कहूंगा कि इसके एंड में 12 इस्लामी रियासतें माशाल्लाह वजूद में आई। ये बात आपकी बिल्कुल सही है। देखें, हर कौम को एक मौका मिलता है, बिल्कुल सही, और वो फैसला करना होता है, या आप गलत करते हैं या आप सही फैसला करते हैं। ज़ियाउल हक शहीद के ईमान की कुव्वत की वजह से आप कह लें, एक सिपा सलार की हैसियत से आप कह लें, और डिसीजन मेकिंग तो यही होती है ना। बिल्कुल सही कि जब आप लीड कर रहे हैं तो फैसला आपने करना है, किश्तियां आपने चलानी है। बिल्कुल सही, ठीक है ना। जो खालिद बिन वलीद ने, क्या नाम था अपना, तारिक बिन ज़ैद ने जब किश्तियां चलाई तो उसने सारे सिपाहियों से नहीं पूछा अपनी बात, क्योंकि गाली तो वही पड़ती ना जब चीफ को ही पड़ती है ना। बिल्कुल सही। ये फैसला जब ज़ियाउल हक शहीद ने किया तो आप यकीन करें कि नेक्स्ट डे जब वो गए ISI के हेडक्वार्टर, तो उन्होंने जाकर कहा कि नक्शा निकालो अफगानिस्तान का। तो उन्होंने कहा हमारे पास तो नक्शे भी नहीं बन सकते। अब कोट अनकोट जो वहां बैठे हुए थे अफसर, उनसे मैं आपकी मुलाकात भी करवा दूँ, जो वहां पे थे, मौजूद थे। उन्होंने कहा जेंटलमैन, आई विल कम बैक अगेन टुमारो, आई वॉन्ट the maps and your briefing ready for Afghanistan. We have decided to fight this war, and we are going to push the polar bear across river arm. पहले मतलब दूसरे दिन की फॉरेन ऑफिस की टांगें कांप रही थी, कोर कमांडर भी सारे ऑन बोर्ड नहीं थे।
انہوں نے فیصلہ کیا جب تو یہ فیصلہ کیا. اور دیکھیں دنیا کو، اب دنیا میں آپ دیکھیں پوری دنیا، یہ تو ہماری بدقسمتی آپ کہہ لیں کہ ہم نے اتنی بڑی فتح کو بجائے اس پہ کہ ہم فخر کرتے، ہم نے اس کو اپنے لیے کیا لفظ اس کا اردو میں استعمال کریں گے کہ ہمیں شرمندگی کا مطلب ہمیں اتنی بھی شرم نہیں آئی. 27 سال نیلسن منڈیلا نے ایک ملک کے لیے جدوجہد کر کے جیلیں کاٹ کے اپنے ملک کو آزاد کروایا. پاکستان ہندوستان میں لاکھوں لوگوں نے شہادت دے کے کتنی قربانیاں دے کر انگریزوں سے آزادی حاصل کی. یہ جہاد اور یہ جدوجہد کے تحت 6 اسلامی ملک ریاستیں آزاد ہوئی جہاں پر تالے پڑے ہوئے تھے. ٹھیک ہے نا، وہاں پہ تالے پڑے ہوئے تھے، مسجدوں کو مدرسے بند تھے. آج وہاں 5 وقت اذانوں کی آواز آتی ہے. اور برلن کی جو دیوار گری، پورا ایسٹرن یورپ آزاد، پولینڈ، ہنگری، چیکوسلویکیا، یوگوسلاوی سارا آزاد ہو گیا ایک جہاد کی وجہ سے. دنیا کی تاریخ میں آپ کو یہ تو ہمارے اگر تھوڑی سی بھی ہمیں ہونا وہ تو یہ تو ہمارے ملٹری اسٹریٹجی کا، ملٹری ہسٹری کا، ملٹری وار کورس کا یہ تو ایک حصہ ہونا چاہیے یہ جدوجہد جو ہے. اور ہمارے ملک کو، ہمارے لوگوں کو اس پہ فخر کرنا چاہیے. ضیاء اللہ کو چھوڑ دیں، 15 لاکھ افغانیوں نے اپنی جانوں کی قربانی دی، شہادت دی الحمدللہ. اس کے بعد اب بھی شہادت دی، اور برطانیہ سے لے کے روس اور روس سے لے کر اب امریکہ کو بھی شکست دی وہاں پہ. یہ معجزہ تھا. اور اب اس کی جو دوسری سائڈ ہے جو ہمارے سامنے نہیں آئی کہ خدا نہ خواستہ اگر ہم وہاں نہ روکتے، خدا نہ خواستہ اگر وہ جہاں پہ جانا چاہ رہے تھے وہاں پر پہنچ جاتے، تو ہمارے تو ملک کے لوگ کوئی لڑنا مرنا تو جانتے نہیں. یہ تو کچھ ڈرپوک قوم ہے، کوئی بہادر قوم ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اچھا. اور پھر سب سے بڑی بات کیا ہوئی، یہ بھی اس پہ بھی ہمیں فخر کرنا چاہیے، لیکن جو ہم نے نہیں کیا. یہ جہاد نہ ہو، یہ میری بات آج نوٹ کریں. کسی ملٹری اسٹریٹجسٹ جو ہے اس سے پوچھیں، کسی چیف آف آرمی اسٹاف سے پوچھیں، کسی کمانڈ سے پوچھیں آپ کہ کیا جہاد افغانستان نہ ہوتا تو آپ نیوکلیر ہوتے ہیں؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. بالکل صحیح بات. میں تو یہ کہتا ہوں کہ یہ سیرا جو ہے نا، میں چلو آپ ضیاء الحق شہید کو سیرا نہ دیں، ان افغانیوں کو تو دیں. یہ ان کی جدوجہد تھی کہ امریکہ کا صدر مجبور ہو جاتا تھا ہر سال کہ پوری کانگریس اور سینٹ کہہ رہی ہے کہ نہیں یہ بم بنا رہے ہیں، اور وہ ویور دیتا کہ نہیں میں ویور دے رہا ہوں کہ نہیں یہ نہیں بنا رہے. وہ اتنا بڑا معجزہ. اور یہ چاگی کے ٹنل ہم نے تو دیکھے بنتے ہوئے. سید ریاض بریگیڈیئر تھے میرے، ایک قسم کی ان کی جو بیٹی ہے ہماری سمدن بھی ہے. یعنی 1979 سے میں ان کو جانتا تھا. 1979 سے 1983 تک کوئٹہ میں وہ انجینئرنگ کے تھے. بریڈی صاحب اللہ کو پیارا، اللہ نے جنت نصیب کرے، جنہوں نے یہ چاگی کے ٹنلز بنوائے وہاں. اور اتنا خفیہ رکھا ہوا تھا کہ گورنر ہاؤس میں جنرل رحیم الدین خان صاحب کے میں جاتا تھا تو وہاں وہ آیا کرتے تھے، کھانا ہم کٹے کھاتے تھے. کسی کو نہیں پتا تھا یہ کیا کام کیا کر رہے ہیں آپ. لوگ کہتے ہیں کیا خفیہ کام ہے جو آپ بتاتے نہیں ہیں کسی کو. بعد میں انہوں نے بتایا جا کے 83 میں جب وہ ٹنلز تیار کر لیے گئے، جہاں پہ اب جا کے انہوں نے اب دھماکہ کیے. ابھی تو ڈاکٹر قدیر نے لکھا تھا نا کہ بھئی جب ہم نے تیار کر لیا 84 میں جا کے میں نے ان کو خط دیا کہ اب ہم تیار ہیں، کولڈ ٹیسٹ بھی کیا، اور اگر دھماکہ بھی کرنا ہو تو ہم دھماکہ بھی کر سکتے ہیں. تو یہاں ہی دھماکہ کرنا تھا، اگر اس وقت بھی کرنا ہوتا تو وہاں ہی دھماکہ کرنا تھا. تو یہ اتنا بڑا معجزہ جو ہم نے لیا. اچھا اس کے بعد آپ کو ایک اور بھی قصہ سنا. یہ ممالک جو ہے ازبکستان تو قازقستان تو ترکمنستان، یہ تو ہمیں اپنا سمجھتے ہیں قائد اعظم، ہمیں اپنا لیڈر سمجھتے ہیں. مطلب یہ بات آپ بتا. اور ہم جو ہے جی فلانا ہو گیا جی، یہ مر گئے جی. بڑے بڑے میں نے دیکھے یہاں پہ جو لوگ، مجھے افسوس بھی ہوتا ہے ان کی ذہنیت پہ کہ پاکستان کسی اسٹریٹجک ڈیپتھ کے لیے یہ جہاز لڑ رہا تھا. خدا کو مانو آج تک پوری تاریخ ہماری میں افغانستان کبھی پاکستان کے لیے اسٹریٹجک ڈیپتھ بنا ہی نہیں. اگر تو ہوتا اور پھر اس کو ختم کر دیا گیا ہوتا تو پھر ہم
یہ جدوجہد کرتے تو ہم کہتے ہیں شاید ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ پہلے وہ تو ہمیشہ ہمارے مخالف رہے شروع سے ہی، روس اور انڈیا کے تعلق رہا ان کا. تو اس لیے یہ ابھی بھی میں نے کسی کے بیان پڑھا تو میں نے اس کو لکھا بھی، میں نے کہا مجھے بڑا دکھ ہوا ہے تمہاری یہ بات سن کر، آج سے پہلے تو تم نے کبھی کی نہیں تھی. کہا جی کہ پاکستان جو ہے وہ اسٹریٹجک ڈیپتھ کے لیے یہ سارا معاملہ کیا. تو اللہ کے فضل و کرم سے اس جدوجہد کے تحت پاکستان نیوکلیر بنا، اس جدوجہد کے تحت روس کے اندر سے اسلامی ریاستیں نکلی. اور آخری بات اس حوالے سے بتاتا ہوں آپ، میں تو کبھی سینٹرل ایشین ممالک میں گیا نہیں، ازبکستان جانے کا موقع ملا. اسلام کریموف صدر تھے ان کے، شوکت عزیز صاحب وزیر اعظم تھے. ہم جا رہے تھے، یہاں کوئی گڑبڑ ہوگی، فلائٹ ڈیلے ہوگی تھوڑی سی، خیر اینی وے ہم وہاں پہنچ گئے شام کو. یہ ان دنوں میں یہ شروع ہو گیا تھا چودھری افتخار کا اسی دن شروع ہوا تھا. جس دن جانا تھا نا تو تھوڑی سی رکاوٹ آ گئی، اس کے مجھے یاد آ گیا. وہ ہم وہاں گئے تو جو ہیڈ آف دا اسٹیٹ ٹو ہیڈ آف دا اسٹیٹ میٹنگ ہوتی ہے، تو شوکت عزیز صاحب، میں، خورشید قصوری، بابر غوری، یہ لوگ تھے، شاید سلیم سیف اللہ صاحب بھی ساتھ ہیں، مجھے یاد نہیں. اور ان کے سارے ہم آمنے سامنے بیٹھے تو ڈائلاگ شروع ہونے لگا تھا. تو انٹروڈکشن ہو رہی، اور اس انٹروڈکشن میں اس نے پہلے بتایا میرے وزیر دفاع ہے، میرا وزیر کمیونیکیشن ہے، یہ میرا وزیر خارجہ ہے، وغیرہ وغیرہ. اور جو دونوں ملکوں کے جھنڈے بیچ میں لگے ہوئے تھے. پھر شوکت عزیز صاحب نے بتایا، میں الگ بیٹھا ہوا تھا، کہ یہ میرا فارن منسٹر ہے، یہ ہمارا کمیونیکیشن کا منسٹر ہے، وہ جو بابر غوری صاحب تھے. انہوں نے کہا یہ ہمارے وزیر مذہبی امور ہیں، ریلیجس افیئرس کا، اور یہ ہمارے ایکس پریزیڈنٹ جنرل ضیاء الحق شہید کا. وہ جیسے ہی انہوں نے جنرل ضیاء الحق کا نام لیا نا تو اسلام کریموف اللہ کو پیارا ہو گیا، اللہ میں جنت نصیب کرے. اس وقت بھی اس کی کافی عمر تھی. تو وہ ایک دم ایسے اس نے مجھے دیکھا، کمرے میں خاموشی چھا گئی، اور ٹک ٹک ہی باندھ کے دیکھتا رہا. اور 30 سیکنڈ یا 45 سیکنڈ نہ وہ بولے نہ یہ بولے. پھر وہ ایسے لگ رہا تھا گھنٹہ گزر گیا. اٹھا اپنی کرسی سے نا لڑم کر کے اس نے پیچھے کی چیر، اٹھ کے ادھر سے آیا، میرے دونوں بازوؤں نے پکڑا، مجھے کھڑا کیا، منہ چوما میرا، اور آپ دیدہ تھا قسم میں. واپس گیا اپنی کرسی پہ بیٹھا تو کہتا ہے کہ ٹوڈے اف یو آر سٹنگ ہیئر ود دس فلیگ آف آر انڈیپینڈنس اٹ از بیکاز آف یو، اٹ از بیکاز آف پاکستان، اٹ از بیکاز آف انشاءاللہ. اس سے بڑا اور کیا کریڈٹ دے سکتے، کیا اعزاز دے سکتے. یہ ان لوگوں کے دلوں میں. آج بھی جنرل صاحب کی تصویریں آپ چلے جائیں افغانستان کے مورچوں میں بھی لگی ہوئی اور وہاں بھی لگی. اور جہاد کے ساتھ ان کی وابستگی کا میں یہ بتا دوں آپ کو کہ اس جہاد افغانستان کے دور میں یہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. پوری رات عشاء کی نماز سے لے کے فجر کی نماز تک وہ ان مجاہدین کے ساتھ بیٹھ کر ان کو سبق پڑھایا. ایک مرتبہ نہیں، سینکڑوں مرتبہ. اور یہ جنیوا اکارڈ نہ ہوتا، آج آپ ایک نقشہ ہی اور دیکھ رہے ہوتے، چاہے امریکہ زور لگاتا چاہے رشیا زور لگاتا. آخر میں ان کو پھر ہٹانا پڑا راستے سے. تو یہ تھا مجاہدین میں تھا. اب ایک اور بات بھی آپ کو میں بتا دوں، پورے جہاد کے دوران کوئی امریکی فوجی کا قدم پاکستان کے اندر نہیں رکھنے دیا. یہاں تک کہ آپ نے دیکھا ہوگا میرے یوٹیوب چینل میں کہ ایک امریکی سفیر جس نے کوشش کی کہ جا کے پشاور میں مجاہدین کو مل کر تو کریڈٹ لینے کی کوشش کی، تو جب ان کو آئی ایس آئی والوں نے بتایا کہ یہ جا رہا ہے تو اس کو کہا اٹک پہ روکو اور اس کو واپس بھیجو، اور اگر یہ نہیں مڑے گا واپس اس کو پھر آگے جا رہا ہے تو پھر افغانستان کے ذریعے آگے چلے. یہ دلیری بھی اس شخص میں ہو سکتی ہے جس کی قوت ایمانی ہو. ہم تو اس کو وائسرا کے جا کے تو گھٹنے پکڑتے ہیں کہ ہمیں وزیر اعظم بنا دے تو. وہ نہ صرف واپس مڑا بلکہ اس نے کہا کہ، اور اس نے جس نے روکا تھا کرنل بشیر ولی نے، اس نے کہا کہ دس از دی آرڈر فرام دی پریزیڈنٹ، ادھر یو گو اسٹریٹ ٹو پشاور اینڈ آن ورڈز ٹو افغانستان، یو آر ناٹ گوئنگ بیک ٹو اسلام آباد. اف یو وانٹ ٹو گو بیک میں تمہاری میٹنگ ارینج کروا سکتا ہوں. اس نے کہا یار پلیز آئی وانٹ ٹو گو. وہ واپس آیا آرمی ہاؤس میں آ کے معافی مانگی کہ مجھ سے غلطی ہو گئی. اور اسی طرح مطلب یہ ان چیزوں کو سارا سنبھالنا کوئی اتنا آسان کام نہیں تھا.
अमरीकी सफीर ने माफी मांगी। इसी तरह ज़मनी तौर पर मैं आपको बता रहा हूँ कि एक फ्रांस के सफीर साहब और जिसका को उठा के चक्कर में गया था, जिसे रास्ते में रोके तो वो भी बड़ा बुराई की, तो उन्होंने वो फिर जब उन्हें बताया कि वो आया मिलने के लिए, तो उन्होंने कहा कि पहले मुझे बता के जाते, मैं तुम्हें पूरी एस्कॉर्ट देता साथ, और आपके साथ हमारे लोग जाते, तो आप बता के हमें जाया करें तो हम आपको पूरा जाके दिखाएंगे वहाँ पे। तो फिर बाद में किसी ने बताया कि जी वो इस तरह, तो इसकी तो बड़ी पिटाई हुई। उन्होंने कहा यार कि काश की कोई बड़ी करवाता ही, तो इसको अच्छी तरह इसको हम ठुकाई करते हैं इसकी। बिल्कुल सही बात है। दूसरी बात, एक तो मैंने कहा उन्होंने किसी को कोई उनका ताल्लुक डायरेक्ट नहीं रहने दिया, जितना ताल्लुक था वो पाकिस्तान का ही था। जो सप्लाईज आई या गई वो पाकिस्तान के थ्रू गई। ताल्लुक उनका यहाँ तक था कि आबद सईद साहब ने अपनी किताब में तो नहीं लिखा, लेकिन एक किताब की रूनुमाई पर उन्होंने ये बात की और फिर इसको मैंने तहरीर किया। उन्होंने कहा कि जलालाबाद के करीब एक पुल था, बड़ा कम्युनिकेशन के लिए बड़ा अहम पुल था, वो उड़ा दिया रशियन हेलीकॉप्टर्स ने। कहते कोई मैं हफ्ते 8-10 दिन हुए तो उस इलाके में थोड़ी सी थी शिद्दत थी लड़ाई की, तो नहीं जा सका। लेकिन फिर मैं जब वहाँ पहुंचा मैं तो खड़ा होकर मैं देख रहा था, पुल टूटा हुआ था। तो जब मैं वो लाजमी गया वहाँ, तो इनके ताल्लुकात तो थे वहाँ लोगों के साथ, तो सारे कमांडर आगे पीछे जितने थे वो सारे इकट्ठे हो गए। तो मैं कहता पुल के ऊपर खड़ा था, तो मैंने कहा यार ये तो काम बड़ा ख़राब हो गया, इसको किस तरह हम जल्द से जल्द कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा नहीं आप फिक्र ना करें, ये तो क्या हुआ क्या। उसने कहा जिधर आप खड़े हुए आज से 3 दिन पहले जब जवलत खुद आए होते देख कर गए, और जिनसे उन्होंने करवाना है उनकी ड्यूटी लगा दी। तो ये था वो जो जहाद है ना, जिसका कि पाकिस्तान को क्रेडिट मिला, और ना सिर्फ सारी दुनिया ने क्रेडिट दिया। यानी बर्लिन की दीवार की पहली ईंट आज भी ISI के हेडक्वार्टर में पड़ी हुई है उन्होंने। ये मामला थे जो Ajaz bhai, I know you since long. I know regarding your assets and lifestyle. आप माशाल्लाह 5 बार MNA रहे और 2 बार वफाकी वजीर रहे। अल्लाह का शुक्र है कि आपका दामन करप्शन से बिल्कुल साफ पाक शफाफ है। ये गुड़ती थी, तरबियत थी, या अदब के साथ पूछूंगा बुज़दिली थी, या अपॉर्चुनिटी नहीं मिली? पाकिस्तान में लोग इसको बुज़दिली कहेंगे ठीक है ना, अपॉर्चुनिटी भी बड़ी मिली। यानी कि मैं आपको वाकयात तो नहीं बताऊंगा, छोटी छोटी चीजों के लिए। वो एक बैंक का था, हेड था उन दिनों में, बड़ा मशहूर, ये फौत हो गया कि सिद्धा है, वो याद नहीं। मैं एक एग्जांपल आपको दे रहा हूँ, नाम ना ही लूँ तो अच्छा, क्योंकि अब इस दुनिया में नहीं है। वो मेरे पास आए एक दिन मिलने के लिए किसी के जरिए, और लोग इस तरह नहीं कहते थे कि तुम डायरेक्ट कि भाई हम पैसा देना चाहते, हम अगले इलेक्शन में आपका ख्याल रखेंगे। तो मेरे एक अजीज है, उसके पास आया तो मिलना, उसने कहा यार कि ये बड़ा करता है लोगों से मिलने के लिए यार। मैंने कहा क्या मसला क्या? उसने कहा यार ये उसी पाकिस्तानी फाउंडेशन है, उसके साथ हमारे बैंक का मामला करवा दें आप। तो मैंने कहा ठीक है, चला गया। हमारे बोर्ड की मीटिंग हुई, मैंने इस तरह बात की, तो उन्होंने कहा कि कोई हरज नहीं, अकाउंट खुलवाना था या क्या करने का मामला था। तो थोड़े देर बाद उसका मुझे फोन आया कि मैं अब आपको मिलने के लिए आ। तो जरूर आया, ये मेरे घर की बात है। यहाँ पे इस घर में थे हम, चौधरी शिहाब के घर में, इधर ही थे मेरे घर में। वो याद है वो आया मिलने के लिए, तो जाते हुए कहते हैं तो बेयर सर्टिफिकेट होते थे उन दिनों में, पता नहीं आपको पता है, मुझे भी मतलब देखे तो मैंने नहीं। तो कहने लगा जी ये 50 लाख रुपए है, पहली इंस्टॉलमेंट है, और इसके बाद आपको। आप यकीन करें मैंने नहीं देखा कि ये सदर है किसी बैंक का, ये क्या। मैंने कहा उसके खड़े हो जाए, इससे पहले क्या किक और बिहाइंड, मैंने उर्दू में उनको कहा।
کہ میں لات ماروں گا آپ اس کمرے سے باہر لے جائیں تشریف لے جائیں. اور میں کہا یہ آپ کا کام گیا جب تک وزیر نہیں ہوگا. حالانکہ اپروڈ تھا, اس کو پتہ لگ گیا تھا بورڈ آف ڈائریکٹر سے. میں نے اسی دن اس کو آرڈر کو ریورس کیا اور ختم کر دیا. اس طرح کے مطلب متعدد واقعات ہیں. 580 حج کی کمپنیاں میں نے دی, 580 حج کی کمپنیاں دی. یعنی ایک ایک کمپنی آج جو ہے نا وہ لوگ 2-3 کروڑ روپے دیتے ہیں لینے کے لیے. آپ کو پتا ہوگا سارا معاملہ. الحمدللہ ایک شخص بھی پاکستان میں نہیں کہہ سکتا کہ مطلب میرے بعد وزیر جیل گئے, سیکرٹری جیل گئے, ڈی جی حج جیل میں گئے. اور الحمدللہ ہم نے جس طریقے سے کام کیا بالکل صحیح بات. کہ لوگوں کو بلا کر کمپنیاں بھی دی اور ان کی منتیں بھی کی کہ یہ لے لو یار. بالکل صحیح. اور الحمدللہ دیکھیں بات یہ ہے, یقین کریں میں آپ مطلب میرے پاس وہ الفاظ نہیں میں ذکر کروں جس سے کہ جو محبت اور عزت لوگ دیتے ہیں نا اس کی کوئی قیمت نہیں. بالکل صحیح. اور آپ کے پاس اربوں روپے ہوں, ادھر سنگ مرمر لگا ہو دفتر میں اور دیواریں جو ہیں وہ چیز کی بنی ہو, جب آپ کو پیچھے جاتے ہوئے کہہ دینا یار کہ یہ بندے کا کرپٹ تھا. سب سے بڑی دلیل کہ محترمہ بے نظیر کے ساتھ ایک وقت پہ میرے ماموں تھے ڈاکٹر بشارت الہی, جنرل صاحب کے ساتھ بڑا قریبی تعلق تھا, سینیٹر بھی رہے, آپ سنا ہوگا. حامد علی چٹھا سے ان کی بڑی دوستی تھی. حامد علی چٹھا ادھر سے چھوڑ کے بے نظیر کے ساتھ وہ گیر گور کے ڈاکٹر صاحب کو بھی لے گئے. بے نظیر سے ملاقات ہوئی, بے نظیر بڑی متاثر ہوئی ڈاکٹر صاحب. تو جب فیصلہ ہونا تھا کہ شیر پاؤ کو بنایا جائے یا فروغ لغاری کو بنایا جائے, وہ سنا گیا ہے کہ انہوں نے ڈاکٹر بشار صاحب کے ساتھ ڈسکس کیا بے نظیر نے, تو انہوں نے کنوینس کیا کہ اس کو بنا. بعد میں جنہوں نے میں بات یہ بتانا چاہ رہا تھا, حامد علی چٹھا صاحب بھی زندہ ہے ماشاء اللہ, اللہ تعالیٰ ان کو امید ہے. ہمارے ایک ساتھی تو ظفر اللہ جمالی صاحب چلے گئے, اللہ تعالیٰ ان کو جنت نصیب کرے. بہت ہی بڑی یاد. وہ ایک لکھنا ہے میں نے ابھی آرٹیکل بھی انشاءاللہ, آج میں نے دیکھا کسی نے لکھا ہوا تھا ان کی یاد میں, تو واقعات میں نے بتانے ہیں جو کہ ان کے ساتھ ہوئے. یوٹیوب چینل میں تو میں نے ریکارڈنگ کروائی ہے. تو انہوں نے کہیں جنرل صاحب کے خلاف نا وہاں بھی بات ہوئی, تو حامد علی چٹھا نے ناراضگی کا اظہار کیا. حالانکہ جنرل صاحب کے ساتھ ان کے تعلق میں رہے, اور جب جنید صاحب کو ہٹایا گیا تو وہ جنید صاحب کے ساتھ اس طرح جڑ گئے تھے کہ بالکل ساتھ میں وہ تو پہلے وہ. تو انہوں نے کہا محترمہ کو کہ یہ جو لوگ اس قسم کی بات کرتے ہیں نا, تو میں بیٹھا ہوں تو اس قسم کی بات مت کیا. تو حامد علی چٹھا صاحب نے کہا کہ وہ تھے ڈاکٹر صاحب ساتھ تھے, مجھے یہ یاد نہیں ہے. تو انہوں نے کہا کہ بے نظیر نے کہا کہ ہاں باقی چیزیں تو ٹھیک ہے, مخالفت اپنی جگہ یہ کیا لیکن as far as corruption is concerned کہ یہ بات واقعی میں بھی گواہی دے سکتی ہوں کہ انہوں نے کرپشن کو. بالکل اس سے زیادہ اور کیا کریڈٹ چاہیے آپ کو. سر کمنگ ٹو دی اینڈ, پاکستان کے پولیٹیکل حالات کو اتنے اچھے نہیں ہیں. افواج پاکستان کے بارے میں لوگ کھلم کھلا باتیں کر رہے ہیں. آپ نے اپنی جماعت پاکستان مسلم لیگ ضیاء الحق شہید کے پلیٹ فارم سے تحریک استحکام پاکستان شروع کی ہے, اور لوگوں کے دماغ میں فوج کے اصل جو طاقت ہے اس کے بارے میں اور ملکی حالات کے بارے میں بات کر رہے ہیں. آپ سب چیزوں کو کیسا سمجھ رہے ہیں؟ یہ بھی بڑا لمبا ٹاپک ہے جو موجودہ صورتحال پیدا ہوئی ہے. فوج کا بھی دیکھیں, پہلی بات یہ ہے کہ یہ ایک ایسا ادارہ ہے کہ ہماری آنکھ اس کے اندر سیدھی سی بات جو ہے, اور ساری عمر قریب سے بھی دیکھا ہے. تبدیلیاں بڑی آ چکی ہیں, وہ وقت چینج ہوتے رہتے ہیں, لیکن موجودہ صورتحال میں دیکھیں جب ہائیبریڈ وار ہوتی ہے, پھر جنریشن وار ہوتی ہے نا, ہو سکتا ہے میں کر رہا ہوں, مجھے ہو سکتا ہے مجھے معلوم بھی نہ ہو کہ میں کیا کر رہا ہوں, کہ آپ جیسے دوست آ گئے یا کوئی اور آ گیا, اس نے آگے میرے برین واش ایسا مجھے کر دیا کہ میں جذباتی ہو کے وہ کام کر جاؤں جو مجھے نہیں کرنا چاہیے. اس لیے میں کسی کو بلیم نہیں دینا چاہتا اس بات.
पाकिस्तान की तारीख में ये कभी नहीं। और फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर का मकसद ये होता है कि जिन चीज़ों का पर्दा होता है, हिजाब होता है, उनको खोल दो। फौज एक ऐसा अदारा है, देखें ज़ियाउल हक साहब में बड़ी तनकीद होती थी, मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर थे, इसमें कोई शक वाली बात नहीं, औरों में बड़ी तनकीद हुई। किसी ने सरेआम खड़े होकर कभी हिंदुस्तान के वजीर आजम ने भी इस किस्म की बात नहीं की, गुफ्तगू नहीं की जिस तरह की आजकल हो रही है। बिल्कुल मैं नहीं कहता कि उन्होंने दानिस्ता तौर पे या कह दें कि किसी वजह से या किसी ने, क्योंकि इंसान के शक पहुंचता है कि ये शख्स जो कि इतना अहम ओहदों पे रह चुका हो पाकिस्तान की तारीख में, यानी लोग देखना, मैं कहता हूँ मुझे अब शक कोई होता भी ना मिले तो हमने सब कुछ देख लिया। मतलब अल्लाह ताला का यही होता है ना इंसान के बीच में। आप 3 दफा के वजीर आजम रहे हो पाकिस्तान के, और अल्लाह ताला ने आपको इतनी इज्जत दी हो कि मतलब जिला वतनी काटने के बावजूद जब लोग समझ गए थे कि इनकी हिस्ट्री अब खत्म हो चुकी है, फिर अल्लाह ने आपको मौका दिया। किस बात की लड़ाई है? ठीक है कि नहीं? और इंसान जब्त करता है, मतलब हिंदुस्तान के वजीर आजम को कभी ऐसा नहीं हुआ कि आप पाकिस्तान के चीफ आर्मी स्टाफ को खड़ा होकर बुरा मिला, जरूरत नहीं। एक वो रोब होता है, एक दबदबा होता है, और ये नहीं होता राय साहब के मैं कहूँ जनाब आप तो बड़े बुरे शख्स हैं और ये आपका बेटा जो है बहुत अच्छा है, मैं इसका मुंह चूमूं, तेरा बाप जो है वो बहुत खराब है। ये फौज ऐसा इंस्टीट्यूशन नहीं है। यहाँ पे नीचे से लेके ऊपर तक अगर आप किसी को भी गाली दे रहे हो तो ऊपर पड़ती है। ये हो नहीं सकता भी। और चीफ आर्मी स्टाफ जो होता है ना, वो एक बाप की हैसियत होता है, चाहे वो खुद इसको रियलाइज करे ना करे, खुद कुताही भी करे, उन कुताहियों को भी माफ कर देना चाहिए, ये देखकर कि ये जो जाने कुर्बान कर रहा है, एक लेफ्टिनेंट और एक कप्तान और एक जर्नल और एक ब्रिगेडियर, इस 80,000 लोग जो शहीद हुए इस दहशतगर्दी के दौरान, उसमें लेफ्टिनेंट जनरल भी थे, उसमें ब्रिगेडियर भी थे, उसमें मेजर जनरल भी थे। परेड लेन में जो शहीद हुए बड़े जबरदस्त हमारे आर्मड कोर के थे, अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे। तो ये अगर फौज ना हो तो एक सेकंड ना लगे कि आप चलिए। अब इस हिजाब को हटाने में क्या होता है? हिजाब हटाना यही है ना कि आप शुरू हो जाएं और दूसरों को भी मौका दें। और लाजिम बात है, जब इतना बड़ा लीडर बोलेगा तो उसके नीचे चमचे तो बोलेंगे ना, वो उससे आगे बढ़कर बात करेंगे। फिर कहते हैं कि वो क्या है कि जिस उतार के लौंडे से क्या है वो शेर है। अगले दिन किसी ने उन्हीं के किसी बंदे ने टीवी में पढ़ा कि जिससे क्या ये क्या शेर क्या, मुझे तो अभी याद भी नहीं आ रहा। उसी हकीम के पास दोबारा फिर उसे रिक्वेस्ट करना कि हमारी हेल्प करें आप इन हालात में। तो ग्रैंड डायलॉग की भी बात कर रहे हैं, गुफ्तगू की भी बात कर रहे हैं, और फौज से जफ्फी भी डालना चाह रहे हैं, लेकिन गाली भी दे रहे हैं। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात यह कि इस वक्त कोई ऐसी शख्सियत मौजूद नहीं है जो सबको इकट्ठा कर दे। बिल्कुल सही। और ये कि यार कि थोड़ी अकल से नाखुन ले, बहुत पोलराइजेशन बहुत ज़्यादा हो गई, एक्सट्रीम बहुत ज़्यादा हो गया। हुकूमत ने भी बहुत सी गलतियाँ की हैं इसमें जो उन्हें नहीं करनी चाहिए। एहतसाब भी मैं समझता हूँ कि अक्रॉस द बोर्ड नहीं हो रहा, सही बात जो है, हकीकत जो है, और लोगों के अंदर वो एक नफरत भी पैदा होती है इन वजूहात की वजह से। बावजूद इसके तरीक़ेकार हो सकते हैं। आज भी मैं मतलब ये बात यकीन से कह सकता हूँ, हालांकि मेरी कोई मुलाकात नहीं हुई चीफ आर्मी स्टाफ के साथ, अगर ये नवाज शरीफ मुझसे पूछता या इनकी पार्टी वाले मुझसे पूछते, कोई मुश्किल नहीं है, दरवाजे खुले हुए, मुलाकातें हो रही हैं। जब ये एक्सट्रीम पे गालियां दे रहे थे, पीछे से इनके लोग मिलने के लिए जा रहे, बैठ के बात कर सकते। बिल्कुल। मतलब उस वक्त कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ था जबकि धरना दिया जा रहा था और मियां नवाज शरीफ साहब चीफ आर्मी स्टाफ को बुला रहे थे और कह रहे थे कि आप इंटरव्यू करें, मुलाकातें करें, और दरमियान में कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन उस वक्त था जो ये इजाजत दे रहा था उनको? सही बात है कि चीफ आर्मी स्टाफ उनको बुलाया, और किसके कहने पर उन्होंने ये किया था? यही बात अगर आप गौर से सुन लें, और मैं 500 एग्जाम्पल आपको दे सकता हूँ। सही बात है। जनरल आसिफ नवाज से लेकर और परवेज मुशर्रफ तक, और परवेज मुशर्रफ से लेकर रहीम शरीफ तक, और आजकल जनरल बाजवा। तो बात यह है कि वो ही कॉन्स्टिट्यूशन आज भी लागू है और वही कॉन्स्टिट्यूशन जा रहा है, क्योंकि इस अदारे की एक इज्जत और एक एहतराम है। और
इसका ये काम नहीं है कि ये इसकी साइड ले या उसकी साइड ले। एक पुल का किरदार आज भी अदा कर सकते हैं, बिल्कुल सही बात, और वो गाली से नहीं होगा, वो प्यार और मोहब्बत के साथ। बिल्कुल सही। सर आपने हमारे चैनल के लिए बहुत वक्त दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आखिर में मेरे सब्सक्राइबर, व्यूअर्स और मेरे साथियों के लिए कोई मुख्तसर पैगाम देना चाहें? मैंने आपका चैनल देखा है, बड़े अच्छे प्रोग्राम है आपके। थैंक यू वेरी तो मच। मैं तो सबको कहूँगा कि सब्सक्राइब करें चैनल को, और थैंक यू वेरी मच। और इसी तरह के प्रोग्राम, एक तो आपकी निस्बत जो है वो दीन के हवाले से आप करते हैं, दूसरा सियासी, उस पर भी एक नज़र डालनी चाहिए आपको। बिल्कुल सही, और ये जो इंटरव्यू का सिलसिला मेरा और आपका हुआ है, इस तरह आप और भी इंशाल्लाह लोगों को लेकर आए, उनका भी पॉइंट ऑफ व्यू सामने बिल्कुल सही बात। आना चाहिए कि क्या क्या कह रहे हैं। सर थैंक यू, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत